خطبہ نمبر ہے 225 پیج نمبر 617 اور اردو ترجمہ سنیں. فلاں شخص کی کارکردگی کی جزا اللہ ہی ان کو دے. اب یہ فلاں کون ہے کوئی نہیں بتایا، کیونکہ وہ کوئی ایسی شخصیت تھی جس سے شاید اس کتاب کے لکھنے والا یا اس کا کاتب کو چڑ کھاتا تھا. تو یہ اب آپ دیکھیں، فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ ان کو دے. انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گیا اور سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا. یعنی اپنی اگزامپل کوئی نہیں چھوڑی انہوں نے، اس طرح سسٹم کو انہوں نے اسٹیبلش کیا. دنیا کی بھلائیوں کو پا لیا اور اس کی شر انگیزیوں سے آگے بڑھ گئے. اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا خوف بھی رکھا. خود تو چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں پر چھوڑ گئے جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا. یعنی وہ خود تو ہستی چلی گئی، لیکن پیچھے اب ایسا معاملہ ہے کہ اس کے لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا. یہ فلاں کون ہے جس کے لیے اتنے تعریفی کلمات؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. اور میں یہ ثابت کرتا ہوں اسی میں سے. میں یہ روایت آپ کو دکھاتا ہوں نہج البلاغہ سے. یہ کتاب ہے نہج البلاغہ، تالیف الشریف الرضی رحمہ اللہ، تحقیق دکتر صبحی الصالح، چاپ دار الکتب المصری، سنہ 2004 میں یہ کتاب چھپی ہے. اور اس میں صفحہ 350 میں خطبہ نمبر 228 اس میں یہ ہے: یرید به بعض اصحابہ ومن کلامہ علیہ السلام. سید المسلمین سلام اللہ علیہ کے ایک کلام ہے، یرید به بعض اصحابہ. اس میں وہ اپنے بعض صحابیوں کی بات کر رہے ہیں، بعض اپنے ساتھیوں کے متعلق بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ختم بات. شریف رضی نے خود کہہ دیا عنوان میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کن کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ اپنے بعض ساتھیوں کے متعلق. بعض ان کے جو صحابی تھے، اصحاب ہے کس کی جمع؟ اصحاب ہے صحابی کی جمع، جمع ہے صحابی کی. امیر المؤمنین علیہ السلام کا مقصود و مراد اس خطبے میں سے ان کے اپنے بعض صحابی ہیں. للہ بلاء فلان، للہ بلاء فلان، فلانے کی کیا بات ہے، فلانے کی کیا بات. للہ بلاء فلان، اب اس کا نام نہیں ہے خطبے میں مذکور، کس نے حذف کیا میں نہیں معلوم، سند بھی مذکور نہیں ہے، مصدر بھی مذکور نہیں ہے. اور نہج البلاغہ مصادر اولیہ میں سے نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب مصادر اولیہ مصادر ثانویہ میں کیا فرق ہے کبھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. للہ بلاء فلان، فلانے کی کیا بات ہے. یہ کہ محاورہ ہے، اصطلاح ہے عربی زبان میں. للہ کیا کارنامے ہیں فلانے کے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے ایک ایکسپریشن ہے. فَلَقَدْ قَوَّمَ الْأَوَدْ، پس بتحقیق کہ اس نے ٹیڑھے پن کو، ٹیڑھے پن کس کو بولتے ہیں؟ کجی کو، جو چیز ایک ٹیڑھا ہو، سیدھا نہ ہو، اس کو اس نے سیدھا کیا. وَدَاوَ الْعَمَدْ، اور درد کو دوا دیا، اس نے درد کو دوا دی اس نے. وَأَقَامَ السُّنَّةَ، اور اس نے سنت کا اقامت کیا ہے. وَخَلَّفَ الْفِتْنَةَ، اور اس نے فتنوں کو پیچھے چھوڑ دیا، فتنوں سے اس کا سامنا نہیں ہوا، وہ خوش قسمت تھا. ذَهَبَ نَقِيَ الثَّوْبِ، وہ دنیا سے چلا گیا ہے. کس طرح چلا گیا ہے؟ جبکہ اس کے کپڑے صاف، کپڑے اس کے صاف تھے، یعنی اس اعمال اچھے تھے، وہ اس طرح گیا، آلودہ نہیں ہوا. قلیل العیب، عیب اس میں کم تھے. اصاب خیرها وسبق شرها، دنیا میں جو خیر تھے ان خیروں میں سے اس کو ملے، خیرات دنیا اس کو ملے، دنیا میں سے جو خیر عمل ہیں، نیکی کے کام ہیں، وہ اس کی نصیب میں، قسمت میں ہوا. وسبق شرها، اور شرور سے وہ آگے بڑھ گیا، دنیا میں جو برائیاں ہیں، شر ہیں، اس سے وہ آگے بڑھ گیا. ادا الی اللہ طاعتہ، اللہ تعالیٰ کی طاعت اس نے ادا کی. واتقاہ بحقہ، اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کے حق سے اس نے پرہیز کیا، اس نے پرہیزگاری کی، اس نے اس سے بچے رکھا. اتقا یتقی یعنی بچے رہنا، دور رہنا. تقوی اختیار کیا جس طرح اللہ کا حق ہے، اس طرح بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. اور رحل، وہ چل بسا، وفات ہو گئی اس کی یا شہادت ہو گئی اس کی. وترکہم فی طرق متشعبہ، اور وہ جب چلا گیا تو لوگ اس کے بعد لوگوں کو وہ چھوڑ گیا جب لوگ مختلف راستوں پہ چلے، مختلف راستوں پہ چل بسے. لا يهتدي بها الضال، طرق متشعبہ ہیں، یہ راستے مختلف ہیں، لوگوں کے راستے بڑھ چکے ہیں، کوئی کسی کو لیڈر مانتا ہے، کوئی کسی کو لیڈر مانتا ہے. لا يهتدي بها الضال، کہ گمراہ کو صحیح راستہ نہیں ملتا. لوگوں میں حیرانی ہے، لوگوں میں حیرت ہے، سرگردانی ہے، گمراہ شخص کو ہدایت ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ولا يستيقن المهتدي، اور جو شخص مہتدی ہے، ہدایت پر ہے، اس کو بھی یقین نہیں آتا، جو صحیح راستے پر ہے. اتنے شکوک و شبہات بڑھ گئے ہیں کہ اس کے دل میں بھی شک پڑ جاتا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے. تو یہ روایت آپ نے دیکھا بھائی. جماعت عمریہ کا ادعا یہ ہے کہ یہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس خطبے میں عمر کی تعریف کی ہے اور اس کی توصیف کی ہے، اور اس سے مراد عمر ہے. یہ کسی اور شیعہ کتاب میں نہیں ہے، یہ کتب مصادر میں اور میں نہیں، یہ صرف نہج البلاغہ میں. اور نہج البلاغہ میں کہاں سے انہوں نے نقل کیا ہے؟
خود شریف رضی نے نقل نہیں فرمایا کہ میں نے کہاں سے نقل کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد عمر ہے اور اس کے لیے کچھ دلائل لے کے آتے ہیں, لیکن وہ اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یرید به بعض اصحابہ, شریف رضی نے فرمایا کہ ان سے مراد ان کے بعض ساتھی ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ یہ کوئی شیعہ حدیث ہے, ہم نہیں کہتے. اس طرح ضروری نہیں ہے میرے عزیزو. ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی حدیث نہج البلاغہ میں ہے, کیونکہ شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ وہ محدث نہیں تھے. شریف رضی ایک شاعر انسان تھے, ایک ادیب تھے, اور انہوں نے نہج البلاغہ کو اس لیے نہیں لکھا ہے کہ وہ کوئی حدیث کی کتاب لکھتے ہیں, عقائد پہ کوئی کتاب لکھتے ہیں, فروع پہ کوئی کتاب لکھتے ہیں. نہیں, وہ بلاغت کے لحاظ سے انہوں نے جو نقاط حامل بلاغت ہیں انہوں نے ان روایات کو جمع کیا ہے. اس میں سے اکثریت قاطع صحیح روایات ہیں, لیکن یہ سب شیعہ روایات نہیں ہیں. وہ سید شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ احتیاط نہیں کرتے تھے. اب میں آپ کے لیے ثابت کروں گا کہ وہ احتیاط نہیں کرتے تھے. وہ ان کے کتب میں مخالفین کے احادیث بلا الا ماشاء اللہ, اور شیعہ احادیث کے مخالف جو قطعیات کے مخالف ہیں, وہ احادیث وہ انہوں نے اپنے کتب میں جمع کیا. ٹھیک ہے نا. پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی یہ حدیث ہے. شریف رضی جو اس تلاش میں تھے کہ وہ خطبے مل جائے ان کو جس میں فصاحت کے جلوے ہیں, بلاغت کے جلوے ہیں, انہوں نے اس میں جمع کیا ہے. اب اس میں ان کو نظر آیا ہے کہ اس میں فصاحت و بلاغت کا ایک جلوہ ہے, جمع کیا ہے, لیکن انہوں نے کبھی ذمہ نہیں لیا تھا کہ میں اپنی کتاب میں صرف شیعہ احادیث کو لے کے آؤں گا. بغداد میں رہتے تھے. بغداد میں اس زمانے میں بنی عباس کی حکومت تھی اور زیدیہ کا بڑا زور تھا. زیدیہ آپ جانتے ہیں, زیدیہ جو ہیں بہت قریب ابو بکر عمر کی وہ بہت عزت کرتے ہیں, اور ان کو خلافت, بعض تو ان کی خلافت کو بھی صحیح سمجھتے ہیں, بلکہ ان کی خلافت کو صحیح سمجھتے ہیں وہ لوگ, اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ منسوس بھی نہیں سمجھتے. تو اس زمانے میں, اور بغداد شہر تھا مخالفین کا, تو اس زمانے میں اگر ان کی جیسے ان کی دوسرے تصنیفات میں مخالفین کے احادیث بکثرت ہیں, اگر اس کتاب نہج البلاغہ میں کئی ایک دو مقامات پہ مخالفین کے احادیث آ گئیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اچھا, مخالفین جو شواہد لے کے آتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اس سے مراد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, وہ تاریخ طبری میں اور بعض دوسرے ان کے کتب میں مغیرہ ابن شعبہ سے ایک روایت ہے, اس کے پیش نظر وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں. میرے عزیز ملاحظہ فرمائیے, کتاب ہے تاریخ طبری معروف بتاریخ الامم والملوک, الجزء الثالث, چھاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات, یہ تیسری مجلد ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 593 میں, جب عمر کو ابو لؤلؤہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل فرمایا تھا, تو بعض لوگوں نے عمر پہ ندبہ کیا تھا, نوحہ کیا تھا, گریہ گزاری کیا تھا. تو ان میں سے بعض جو ان ندبوں میں اور ان نوحوں میں اور ان مرثیوں میں جو بلاغت کے لحاظ سے, فصاحت کے لحاظ سے قابل ذکر ہیں, تو ان کو طبری صاحب نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. عن المغیرہ ابن شعبہ, مغیرہ ابن شعبہ روایت کرتے ہیں, لما مات عمر, جب عمر مر گیا, بکتہ ابنتہ ابی حثمہ, تو اس کے نوحہ گر کون تھی؟ نوحہ گر اس کے نوحہ گروں میں کہ یہ تھی ابو حثمہ کی بیٹی. تو ابو حثمہ کی بیٹی نے گریہ کیا اور اس طرح اس نے کہا وا عمرہ, وا عمرہ, یہ بھی غم کے لیے ایک جملے ہیں, وا عمرہ, عمر پہ روئے ہیں, عمر پہ رو لو لوگ. اقام الاود, اس نے کھجی کو سیدھا کیا, وابرع العمد, اور اس نے درد کو دور کیا, امات الفتن, فتنوں کو اس نے موت دے دی, واحیا السنن, اور سنت کو اس نے احیا کیا ہے. خرج نقی الثوب بریئا من العیب, نقی الثوب, کپڑے دنیا سے گیا ہے تو اس کا دامن آلودہ نہیں تھا اور عیب سے وہ پاک تھا. یہ کس نے کیا؟ مغیرہ ابن شعبہ نے ایک نوحگر خاتون سے اس نے روایت. پھر وہی مغیرہ ابن شعبہ کہتا ہے, لما دفن عمر, جب عمر مدفون ہو گیا, اتیت علیا وانا احب ان اسمع منه فی عمر, جب عمر کو دفن کیا گیا تو میں آیا امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ کے نزدیک تاکہ میں ان سے سنوں کہ وہ عمر کے متعلق کیا کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, میں مغیرہ ابن شعبہ کے متعلق کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ مغیرہ ابن شعبہ ہمارے نزدیک, شیعہ مذہب کے نزدیک, بلکہ اگر انصاف ہو تو سب مسلمانوں کے نزدیک نہایت ہی فاسق انسان ہے, کیونکہ مخالفین کے کتب میں موجود ہے کہ اس کی مذمت میں اور اس کے فسق میں ابھی تک مجھے یہاں یاد پڑتا ہے, میں نے کئی سال پہلے اس کی تحقیق کی تھی, ابھی مجھے یاد پڑتا ہے, لیکن دوبارہ تھا ابھی مجھے کل ارادہ تھا کہ میں اس مطلب کو دوبارہ دیکھ لوں تاکہ میرے ذہن میں ریفریش ہو جائے تو, لیکن بعد میں بھول گیا کہ یہ آیہ شریفہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. اذا جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا, جب کوئی ایک فاسق شخص کوئی خبر لے کے آتا ہے تو اس کو پہ یقین نہ کرو, پہلے تحقیق کرو. فاسق اگر خبر لے کے آتا ہے پہلے اس کی باور نہ کرو, اس کی تحقیق کرو. تو مخالفین کے کتب میں یہی ہے کہ اس کے ایک شان نزول یہی مغیرہ ابن شعبہ ہے, اس کو صدقات کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اور وہاں پہ اس نے فراڈ کیا تھا, واقعہ اس کا انہوں نے لکھا ہے. ابھی تو جو مجھے یاد رہا
پڑھ رہا ہے کہ یہ مغیرہ ابن شعبہ کے متعلق ہے. اچھا، لیکن مغیرہ ابن شعبہ خود نہایت ہی فاسق انسان ہے ہمارے مذہب کے نزدیک، اور اس کے جو کرتوت ہے مخالفین کے مذہب میں. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے الروضۃ من الکافی تالیف الکلینی الجزء الثامن، 8واں مجلد ہے کافی شریف کی. یہاں پر صفحہ نمبر 179 میں راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام صادق قرآن ناطق بحر حقائق علیہ الصلاۃ والسلام سے اس آیت کے متعلق پوچھا، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم. کوئی بھی نجوا ہو، سرگوشی کی بات ہو، آپس میں کیا ہو، سازش کی بات ہو کہ 2-3 آدمی منافق جمع ہو گئے، یہ آپس میں سازش کر رہے ہیں. 3 ہے تو چوتھا ان کا کون ہے؟ اللہ ہے. 5 ہے تو چھٹا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ تم اگر آپ وہاں پہ جا کے مخفی گاہ میں منافق جا کے فراڈ کرتے ہیں اور وہ آپس میں جا کر سازشیں کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، تو دیکھنے والا، سننے والا، وہ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کی خبر اگر وہ مصلحت جانے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرماتا ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم. اور 3 سے کم بھی ہوں تو اللہ، 1 آدمی بھی ہو، 2 بھی ہوں، اللہ وہاں پہ ہے. 6 سے زیادہ بھی ہو تو اللہ موجود ہے. اینما کانوا، جہاں بھی ہوں. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم. پھر اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، روز قیامت خبر دے گا کہ تم وہاں پہ، تم 2 3 4 5 آدمی وہاں پہ تم اکٹھے ہو گئے اور تم نے وہاں پہ نجوا کیا، تم نے وہاں پہ سازش بنایا اسلام کے خلاف، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے خلاف، تو اللہ اس کا حساب لے گا یوم القیامہ. قال قرآن ناطق بحر حقائق، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نزلت هذه الآية في فلان وفلان وابی عبیدہ الجراح. اس آیت کا شان نزول فلانی اور فلانی میں ہے، یعنی اول و ثانی کے متعلق ہے. ابو عبیدہ جراح و عبد الرحمن بن عوف، وہ وہاں پہ عبد الرحمن بن عوف بھی تھا، وسالم مولا حذیفہ وہ بھی تھا، والمغیرہ ابن شعبہ. یہ کہاں کا؟ یہ صحیفہ ملعونہ کی کہانی ہے کہ یہ لوگ کعبے میں جمع ہو گئے تھے، انہوں نے آپس میں ایک عہد کیا تھا، وہ عہد کیا تھا وہ بھی آئے گا. حیث کتبوا الکتاب بینہم، انہوں نے آپس میں عہد کیا اور آپس میں کعبے کے داخل، کیونکہ کعبہ اسلام سے پہلے بھی وہ عزیز تھا، محترم تھا عربوں کے نزدیک. انہوں نے آپس میں تعہد کیا کعبے میں. وتعاہدوا وتوافقوا، اور انہوں نے آپس میں عہد کیا اور موافقت کیا اور ایک پیکٹ بنایا، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا. لئن مضى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو، لا تكون الخلافت فی بنی ہاشم ولا النبوة ابدا، ہم یہ کام ہرگز نہیں دیں گے کہ خلافت اور نبوت دونوں بنی ہاشم میں جمع ہوں، یہ کبھی ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. تو انہوں نے عہد بنایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارادہ ہے کہ اپنے بعد اپنے بھائی اور اپنے داماد اور اپنے نفس نفیس امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو خلیفہ بنا دے اور ان کو مسلمانوں کے سربراہی اور قیادت اور سیاسی حکومت ان کے حوالے کر دیں، تو ان کو ہم کبھی اس بات کا اجازت نہیں دیں گے اور اس پہ کام کریں گے، اور اس کے لیے ہم جو بھی ضروری قدم اٹھانے ہیں وہ ہم اٹھائیں. ٹھیک ہے نا. جب انہوں نے کعبے میں جا کر، اس کی روایت کی ہے کہ بہت زیادہ اس واقعے کے، ان لوگوں نے وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا. تو جب انہوں نے یہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا گیا تھا. تو اس وقت یہ آیہ نازل ہوا، فانزل اللہ عز وجل فیہم هذه الآیہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس وقت نازل فرمایا. قال قلت قوله عز وجل، اچھا یہ آیت نازل فرمایا. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ مغیرہ بن شعبہ اس واقعے میں شریک ہے. تو پھر میں نے پوچھا کہ دوسرا آیہ کیا ہے؟ ام ابرموا ابراما فإنا مبرمون، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا؟ ابرمو یعنی کوئی بہت ہی پکا کام کرنا، کوئی بہت ہی ایسا کام کرنا کہ جس میں کوئی خلل نہ ہو. مثلا آپ ایک ایسا کام کرتے ہیں نا، ایسی کتاب لکھتے ہیں کہ بہترین کتاب، کہ کوئی اس کتاب میں کوئی شک نہ کر سکے، کوئی رد نہ کر سکے. یا آپ مثلا ایک ایسا فوجی منصوبہ بناتے ہیں کہ اس میں کوئی کسی کو کوئی عیب نظر نہ آئے، اس کو بولتے ہیں ابرام. تو منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ابرام کیا ہے، کہ انہوں نے کوئی بہت ہی پکا کام کیا ہے. اگر انہوں نے پکا کام کیا ہے تو فإنا مبرمون، میں اللہ ہوں، میں سب سے زیادہ پکا کام میں کروں گا. پکا کام تو میرا کرنا ہے، جس کے کام میں کوئی عیب نہیں ہے، جس کے قدرت میں، جس کی طاقت میں، جس کی علم میں کوئی حد ہی نہیں ہے، بے انتہا پکا کام تو اللہ کرتا ہے. ام یحسبون، یا وہ یہ سمجھتے ہیں انا لا نسمع سرهم ونجواهم، یا یہ منافق ہی سوچتے ہیں کہ ہم ان کے سر کو آپس میں وہ جا کر کعبے میں جو وہ پیکٹ بناتے ہیں، آپس میں نجوا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں یا ان کو قتل کر دیں گے، تو اس کے بعد جو ہے
فوراً خلافت پہ ہم قبضہ کر دیں گے، اور خلافت کو بنی ہاشم میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ جانے پہ کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ تو کیا ہے ان کے سر اور نجوار، اس منصوبہ بندی، اس سازش کو ہم نہیں جانتے، ہم نہیں سنتے؟ بلا ورسولنا لدیہم یکتبون، جی ہرگز نہیں، ہمارے فرشتے موجود ہیں اور وہ لکھتے ہیں جو بھی اپنے نجوا میں کہتے ہیں۔ عثمان نے کیا کہا، مثلا عمر نے کیا کہا، اب مغیرہ ابن شعبہ نے کیا کہا، سالم مولا حذیفہ نے کیا کہا، ابو عبیدہ الجراح نے کی، جتنے یہ سقیفے والے لوگ پہلے سے منصوبہ بنا چکے تھے، انہوں نے جو بھی کچھ کہا ہے اسی وقت ہم لکھ چکے ہیں، ہمارے فرشتے لکھ چکے ہیں۔ قال وهاتان الآیتان نزلتا فیہم ذلک اليوم، حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو آیتیں بھی اسی دن جب انہوں نے یہ منصوبہ بندی کیا تھا، اسی دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لعلک ترى انه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب الا يوم قتل الحسین علیہ السلام۔ امام صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ جس دن انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا، شاید تمہیں پتہ ہو، یہ الفاظ ہیں لعلک ترى، شاید کہ تمہیں پتہ ہو، شاید کہ تم یہ سمجھ جاؤ گے کہ جس دن انہوں نے کعبے میں جا کر ان لوگوں نے، ان خبیثوں نے منصوبہ بنایا تھا، تو وہ دن مصیبت کے لحاظ سے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ ظلم کے لحاظ سے اس طرح تھا، یوم قتل الحسین، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے برابر جتنا مصیبت ہے اسی جتنا مصیبت تھا، مصیبت ہے اس دن۔ اگر تم لوگ سوچو، اگر تمہیں فکر ہے، جس دن ان لوگوں نے منصوبہ بنایا تھا سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف، تو وہ دن اتنا بڑا مصیبت کا دن ہے جیسے یوم قتل الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی شہادت والے دن، یعنی یوم عاشور۔ وهكذا كان في علم الله عز وجل، في علم سابق علم اللہ عز وجل، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ازلی علم میں شروع سے پتا تھا کہ دنیا میں یہ ہونے والا ہے، یہ ہوگا۔ الذي اعلمه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا، خبردار کیا تھا، ان اذا کتب الکتاب قتل الحسین، کہ جب انہوں نے کتاب لکھا وہاں پر اپنا جو کتاب کا مطلب ہے یعنی کانٹریکٹ، کیا بولتے ہیں آپس میں جو تعہد نامہ، عہد نامہ، جنہوں نے جو عہد نامہ لکھا تھا اسی وقت امام حسین علیہ السلام قتل ہو گئے تھے، یوم قتل الحسین۔ حسین علیہ السلام کب قتل ہوئے تھے؟ جب حسین علیہ السلام اس وقت قتل ہوئے تھے جب انہوں نے آپس میں جا کر منصوبہ بنایا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے۔ وخرج الملک ببنی ہاشم، اور بنی ہاشم کے ہاتھ سے یعنی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے حکومت نکل جائے گی، تو یہ بھی اللہ کے حکم میں تھا، اللہ کے علم میں تھا۔ فقد کان ذالک کلو، یہ سب واقع ہوا، ٹھیک ہے نا۔ یہ دو آیتیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں عزیزوں، آپ نے دیکھا حدیث شریف میں ایک آیا ہے سورہ مجادلہ میں، سورہ مجادلہ میں آیا نمبر یہ ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة، یہ آیا نمبر 7 ہے سورہ مجادلہ میں، اور دوسری جو ہے وہ ہے ام ابرموا، یہ ہے سورہ زخرف میں، ام ابرموا امرا فانا مبرمون ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون، یہ آیت نمبر 79 اور 80 ہے۔ یہ کتاب کتاب الاغانی لابی الفرج الاسبہانی، المجلد السادس عشر، 16واں مجلد، چھاپ دار صادر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ سنہ 2005 میں چھپی ہے۔ اخبار المغیرہ ابن شعبہ ونسبہ، مغیرہ ابن شعبہ کے احوال اور ونسبہ اور اس کی نسب، یہاں پہ وکان المغیرہ من ابن شعبہ من دہات العرب وحزمتها، نہایت ہی مکار، یعنی عرب میں سب سے مکار اور سب سے چالاک اور سب سے سیاست باز شخص کون تھا؟ مغیرہ ابن شعبہ۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انصاب الاشراف میں، کتاب انصاب الاشراف چھاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر، یہ کون سے مجلد ہے؟ مجلد نمبر 13 13واں مجلد، یہاں پہ صفحہ نمبر 348 میں یہ اشعار کافی مشہور ہیں۔ حسان بن ثابت انصاری جو صحابہ میں سے ہیں اور شاعر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں انہوں نے کہ یہ شعر کہے ہیں، ان کے ایک شعر ہے مغیرہ کے متعلق، اور یہ کافی مشہور شعر ہے مختلف۔ لو ان اللؤم ينسب كان عبدا قبيح الوجه اعور من ثقيفي، وقال حسان بن ثابت في المغیرہ، حسان بن ثابت کے شعر مغیرہ، یہی مغیرہ بن شعبہ کے متعلق، صحابی کے متعلق۔ لو كان اللؤم، اگر پستی اور کمینہ پن، پستی اور کمینہ پن یہ ایک صفت ہے نا، یہ کوئی شخص تو نہیں ہے، اگر یہ پستی اور کمینہ پن اگر یہ شخص بن جائے، انسان ہو، اگر یہ مجسم ہو جائے اسی طرح، یہ تو صفت ہے، کمینہ پن، پستی، رذالت، یہ تو لوگوں کے وجود میں ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ایک شخص ہو، شخص کی صورت میں ظاہر ہو، لو ان اللؤم ينسب كان عبدا، یہ کیا کون؟ قبیح الوجه اعور من ثقیفی، یہ وہ غلام ہوگا
جس کا چہرہ بہت ہی کری ہے اور وہ ایک آنکھ والا, کیونکہ مغیرہ بن شعبہ آور تھا, اس کے ایک آنکھ بندہ تھا. یہ وہی بندہ ہے جو ثقیف میں سے ہے. پھر کہتا ہے ترکت الدین والاسلام جہلا غداتا لقیت صاحبۃ النصیف. یہ اس کا بہت مشہور واقعہ ہے, کیونکہ عمر نے اس کو بصرے کا گورنر بنایا تھا عمر کا زمانے میں, مغیرہ بن شعبہ. وہاں پہ ایک صحابیہ تھی, اس کا نام ام جمیل, انصار میں سے تھی, اور اس کا شوہر ابھی عبداللہ ابن عتیقہ اس طرح کچھ نام ہے بھی, میں دیکھ وہ شوہر بھی اس کا صحابی تھا. تو یہ ملعون شخص, یہ بھی مغیرہ بھی صحابی ہے, اور وہ ام جمیل وہ بھی صحابیہ ہے, اور اس ام جمیل کا شوہر وہ بھی صحابی ہے. تو یہ ملعون شخص, اس کا زنا کا واقعہ بہت مشہور ہے, اور 4 شہود نے اس کو دیکھے, ٹھیک ہے نا, 4 شہود نے دیکھے اس کو, اور انہوں نے آ کے پھر اس کے بعد وہاں سے زنا کر کے جب یہ واپس نکلا تو دیکھا, کیونکہ وہ کھڑکی کوئی کھلا تھا, کچھ کھلا تھا, ان لوگوں نے دیکھا وہ زنا کر رہا ہے. تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے نماز پڑھنے نہیں دیا اس کو, نماز پڑھانے نہیں دیا اس کو, کہ تو ایسا زانی آدمی ہے, تو ادھر ادھر جا کے زنا کرتا ہے, پھر آ کے ہمیں نماز پڑھانے کی کوشش کرتا ہے. تو بات عمر تک پہنچ گیا کہ بھائی یہ جو آپ کا گورنر ہے وہاں پہ بصرے میں, اس کو اس پہ زنا کا اتہام ہے. تو عمر نے ان سب کو بلایا مدینہ. جب مدینہ میں آئے تو وہاں پہ عمر نے ان سے شہادت طلب کی. شہادت سے پہلے زیاد ابن ابی جو ہے, زیاد ابن ابی جو بعد میں زیاد ابن ابی سفیان کہلایا, اس سے پہلے اس نے بات کی عمر کہ دیکھو تم ایسا شہادت نہ دو جس سے لوگوں کی بے عزتی ہو, یعنی پہلے سے اس کو سمجھا دیا. اور جب وہ شہادت دینے کے لیے آئے, 3 شاہد جب آئے تو انہوں نے شہادت دی کہ ہم نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا. جب نصب الرایا وغیرہ میں اس کی روایت موجود ہے, جب زیاد ابن ابی شہادت دینے, اور میں یہ عمر کے متعین میں ہے, اس نے مغیرہ بن شعبہ سے رد حد کیا ہے, اس نے حد جاری نہیں ہونے دیا ہے, کیونکہ اس کا اپنا گورنر تھا, اس نے ساتھ دیا. جب زیاد ابن ابی کی باری آئی شہادت دینے کی تو عمر نے زور سے اس پہ چیخ مارا کہ تم جو ہے, اس کو بولیا سلیخ العقاب, زور سے بولا اس کو. تو راوی کہتا ہے کہ جب ابو عثمان النہدی جب یہ روایت کر رہا تھا تو اس نے عمر ہی کی طرف اس نے چیخ مارا مجھ پہ, کہ عمر نے اس طرح چیخ مارا, تو میں تو بے ہوش ہونے لگا تھا, اس طرح زور سے چیخ مارا تھا. تو عمر نے اسی طرح اس پہ زور سے چیخ مارا کہ تم اچھی شہادت دے, ٹھیک ہے نا. وہ تو سمجھ گیا, وہ ڈر گیا آدمی, شہادت دینے والا ڈر گیا کہ میں کیا. اس نے کہا کہ میں نے بہت قبیح منظر دیکھا. اس نے نہیں کہا کہ میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا, اس نے کہا وہ ڈر گیا. عمر جب اس نے کہا کہ کیوں ہی اس نے یہ جملہ کہا میں نے قبیح منظر دیکھا, اس نے ہی نہیں کہا کہ میں نے زنا. تو عمر نے کہا الحمدللہ مغیرہ بچ گیا. مغیرہ کو اس نے اس طرح بچا دیا مغیرہ سے. اور پھر ان 3 بیچارے شاہدوں, جو شاہد وہ صحابی تھے, ان پہ حد جاری کر دی, قذف. یہ کافی مشہور واقعہ ہے. اسی کے متعلق حسان بن ثابت کہتا ہے ترکت الدین والاسلام جہلا, تم نے دین اور اسلام کو جہل اور بدبختی کے لیے وجہ سے چھوڑ دیا. غداۃ لقیت صاحبۃ النصیف, کہ تم نے اب جب اس خوبصورت عورت کو دیکھا تو اس کے ساتھ زنا کے چکر میں سب کچھ چھوڑ دیا ہے. یہ کتاب شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید الجزء الثانی عشر. اچھا جو اس کا زنا کا جو واقعہ ہے وہ آگے جا کر انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر زندگی رہی تو متاعین عمر میں ہم اس کو بہت تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. مغیرہ بن شعبہ کہ عمر نے کیسے اس کو حد سے بچایا, اور بعد میں عمر نے خود اعتراف کیا. بعد میں مکے میں جب کہتے لوگ, عمر نے خود اعتراف کیا کہ تو نے واقعا زنا کیا تھا, میں نے تجھے بچایا, اور مجھے ڈر تھا اس وقت کہ مجھ پہ آسمان سے پتھر نازل نہ ہو. عمر کا خود اپنا اعتراف. یہ سب مخالفین کے کتب میں. یہ شرح ابن ابی الحدید ہے نہج البلاغہ میں جزء ثانی عشر, چاپ عیسیٰ البابی الحلبی و شرکاؤہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 239 میں, 239 میں. وقد روى مدائنی نے روایت کی ہے ان المغیرة كان ازن الناس في الجاہلیہ, اسلام سے پہلے تو زنا تو اس کے لیے پانی پینے کی طرح, صبح شام زنا کرتے رہو. ازن الناس, بہت ہی زناکار آدمی تھا اسلام سے پہلے. فلما دخل في الاسلام قیدہ الاسلام, اور جب یہ مسلمان ہوا, یہ بھی تو طلقاء میں سے تھا, زبردستی مسلمان ہوا, کوئی رضا رغبت سے پیار سے تو مسلمان نہیں ہوا. مسلمان نہیں ہوتا تو قتل ہو جاتا. تو جب مسلمان ہوا ہے تو اسلام کا جو اسلام نے, تو اسلام اس کے لیے ایک زنجیر بن گیا. اسلام اس کے لیے زنجیر بن گیا کہ یہ تو عادی تھا زنا کا. اب وہ اسلام کی وجہ سے یہ تو اتنا زنا تو نہیں کر سکتا تھا. وبقيت عنده منه بقية ظهرت في أيام ولايته البصرة, اور وہی عادت اس میں تھی زنا کی. جب بصرہ میں یہ گورنر بنایا نا تو پھر وہی جو ہے دوبارہ ظاہر ہو گیا اس کی زنا کی عادت. اچھا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اس کے زنا کا. تو یہ مغیرہ ابن شعبہ روایت کرتا ہے. مغیرہ تبری خود بھی شیعہ نہیں ہے, تبری خود ہمارے نزدیک کوئی معتبر نہیں ہے, اور تبری روایت کرتا ہے مغیرہ ابن شعبہ سے جو بہت ہی
ایسا کمینہ انسان ہے جس کے لیے فسق کی آیت قرآن میں موجود ہے، جو اس کے زنا کا واقعہ کافی معروف و مشہور ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ہمارے نزدیک تو وہ اتنا بڑا فاسد و فاسق آدمی ہے کہ وہ صحیفہ ملعونہ کی کتابت میں کعبہ میں وہ موجود تھا غاصبین حق ولایت کے ساتھ۔ اچھا، تو اب آتے ہیں تاریخ طبری کی طرف۔ یہ تاریخ طبری جزء ثالث چاپ مؤسسۃ العالمین للمطبوعات، یہاں پر صفحہ نمبر 593 میں مغیرہ بن شعبہ کہتا ہے جب عمر دفن ہوا تو میں آیا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تاکہ ان سے عمر کے متعلق کچھ سنوں، فخرج ينفض رأسه ولحيته وقد اغتسل، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہ پانی چٹکا رہے ہیں اپنے سر مبارک سے اور اپنی داڑھی سے، کیونکہ انہوں نے غسل کیا ہے، وهو ملتحف بثوب، اور انہوں نے ایک ازار جو ہوتا ہے عربوں کا جو دھوتی ہوتی ہے اس کو اپنے گرد لپیٹا ہوا ہے، لا يشك ان المصير يسير الیہ، ان کو شک نہیں ہے کہ خلافت ان کو ملنے والی ہے، خلافت ان کو ملنے والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب کون کہہ رہا ہے؟ مغیرہ بن شعبہ۔ یعنی اس سے جھوٹا شخص تو کوئی ہے ہی نہیں، اتنا فراڈی۔ وہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اگر کوئی روایت لاتا ہے کہ عمر کے بعد ان کو یقین تھا کہ خلافت مجھے مل جائے گا، تو یقیناً یہ ہمارے نزدیک مردود ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب باتیں بتائی تھیں۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام قیامت تک کیا کچھ ہونے والا ہے اور قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے، یوم الحساب کے، وہ سب ان کے پاس علم تھا، اور یہ شخص اس جھوٹے شخص پہ کی بات ہم کیا بھروسہ کریں، اور یہ کتاب بھی مخالفین کی ہے۔ فقال یرحم اللہ ابن الخطاب، تو انہوں نے کہا کہ خدا رحمت کرے ابن سحاق کو، لقد صدقت ابنت ابی حثمہ، جو نوحگر عورت ہے ابو حثمہ کی بیٹی، اس نے صحیح بولا ہے، لقد ذهب بخيرها ونجا من شرها، اس وہ دنیا کے خیر کو لے کے گیا اپنے ساتھ اور دنیا کے شر سے بچ گیا ہے۔ اما والله ما قالت ولكن قولت، لیکن وہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے طبری کے نزدیک اور مغیرہ ابن شعبہ کے نزدیک کہ یہ ابن ابی حثمہ کا اپنا قول نہیں ہے، کسی نے اس کو سکھایا ہے، کتنے اس طرح کے الفاظ اس کو نہیں آتی اور کسی نے اس کو سکھایا۔ یہ طبری کی کتاب ہماری کتاب نہیں ہے۔ مخالفین اگر شاہد لاتے ہیں شیعوں کے خلاف، شاہد ان کو شیعوں کے کتاب سے لانا چاہیے، مخالفین کی کتاب سے، وہ بھی مغیرہ ابن شعبہ کے قول سے شاہد لے کے آنا، یہ کوئی دلالت نہیں کرتی کہ یہ کوئی شاہد ہو۔ پہلی شاہد تو اس کی یہ کوئی شاہد ہے ہی نہیں اس بات کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری شاہد شرح نحج البلاغہ لابن ابی الحدید المعتزلی جزء الثانی عشر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 3 میں وہی روایت ہے، للہ بلاد فلان، بلا و فلان کی جگہ ہے ابن ابی الحدید کے پاس بلاد، بلا کی جگہ بلاد۔ اگر ہم کہیں للہ بلا و فلان، فلانے کے کیا کارنامے ہیں، فلانے کے کیا کارنامے ہیں، للہ بلاد و فلان، اس سرزمین میں وہ پیدا ہوا کیا سرزمین ہے، جس سرزمین میں فلانا پیدا ہوا وہ کیسا سرزمین ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مدح کے الفاظ ہیں۔ وفلان المکنى عنہ عمر بن الخطاب، یہ ابن ابی الحدید بہت ہی اب ابن ابی الحدید کوئی شیعہ نہیں تھا، معتزلی تھا، اور معتزلہ کا جماعت عمریہ کے ایک فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے۔ اب تو کوئی نہیں رہا معتزلی، لیکن پرانے زمانے میں یہ ہوتے تھے۔ اب میں ابن ابی الحدید معتزلی کے متعلق آپ کو کہہ دوں کہ یہ بہت ہی متعصب اور نہایت کٹر متعصب عمری ہے۔ جماعت عمریہ کے جتنے علماء گزرے ہیں، مثلا جنہوں نے شیعوں کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، شیعوں کا رد کیا ہے، مثلا فخر رازی ہے، ابن تیمیہ ہے، تحفہ اثنا عشریہ کے لکھنے والے ہیں، ان سب میں سے سب سے بہترین جو ردود لکھیں وہ ابن ابی الحدید معتزلی ہیں، کیونکہ یہ بہت فاضل آدمی ہے، یہ نہایت قابل آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی قابلیت، اور یہ نہایت قریب العہد ہے اس زمانے سے، یعنی چھٹے صدی میں پیدا ہوا ہے، اور باقی تو متاخر ہیں، اور نہایت ہی کتب پہ، کیونکہ بغداد میں رہتا تھا اور بغداد میں یہ عباسی حکومت کے لیے کام کرتا تھا، تو وہاں پہ بعض کتب میں نے دیکھا کہ یہ خواجہ نصیر الملت والدین خواجہ نصیر الطوسی نے اس سے طلب کیا تھا کہ وہاں پہ جو خزانہ تھا کتب کا، اس کو دسترسی حاصل تھا اس کو، ابن ابی الحدید کو، تو بہت ساری کتب، پرانے کتب، نایاب نسخے جو کسی کے پاس نہیں تھے، اس کو اس پہ دسترسی حاصل تھا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ لہذا یہ ابن ابی الحدید، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی فاضل آدمی ہے، مختلف علوم پہ اس کو مہارت حاصل ہے، اور پھر ابو بکر و عمر اور خلافت کے معاملے میں نہایت ہی کٹر متعصب ہے، اس لیے جو ردود یہ لکھتا ہے اس کی اگر آپ قیمت و تقویم کریں، قیمت نکالنے کی کوشش کریں یا اس کو مقایسہ کریں، تو یہ دوسرے جو جھوٹے ہیں تحفہ اثنا عشریہ والے یا ابن تیمیہ یا فخر رازی، بہت ہی فرق ہے۔ یہ نہایت ہی اس کے دفاع، اور جس طرح سے یہ دفاع کرتا ہے، خدا جانتا ہے کہ ابو بکر اور عمر کو بھی قبر سے نکالیں، اس طرح دفاع نہیں کر سکتا اپنے آپ کا، اس طرح صفائی پیش نہیں کر سکتا اپنے اعمال کا، جس طرح ابن ابی الحدید معتزلی ان کا دفاع کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ نہایت ہی فاضل آدمی ہے۔ اچھا، لیکن یہ شیعہ نہیں تھا،
یہ معتزلی تھا اور یہ شافعی تھا، شافعی مذہب کا پیروکار تھا فقہ میں، اور عقیدے میں یہ معتزلی تھا. اور معتزلہ شیعہ نہیں ہے، معتزلہ ابو بکر، عمر اور عثمان کی خلافت کو بلا شک و بلا ریب صحیح مانتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے قلائد الجمان فی فرائد شعراء هذا الزمان، تعلیف ابن الشعار الموصلی، چاپ دار الکتب العلمیہ، جزء الثالث والرابع، المجلد الثالث الجزء الرابع، ٹھیک، سنہ 2005 میں کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 169 میں عبد الحمید ابن ہبت اللہ ابن محمد ابن الحسین ابن ابی الحدید المدائنی، کیونکہ مدائن کا رہنے والا تھا اس لیے، اور اس کا لقب ہے عز الدین، لقب عز الدین مشہور ہے ابن ابی الحدید کے نام سے، کیونکہ اس کے والد بڑے مشہور انسان تھے اپنے زمانے میں، قاضی تھے مدائن میں. من بیت القضاء ببلدہ، یہ مدائن میں ان کا پورا جو باپ دادا جد اندر جد یہ لوگ قاضی ہوتے تھے. اور قاضی شیعہ کو زمانے میں کوئی قاضی نصب نہیں کرتا تھا. کاتب فاضل عجیب ذو فضل عزیز وادب وافر وذکاء باہر شاعر مجید سریع الادراک جید الفکرہ. شاید آپ سمجھ گئے سب اس کی تعریف و توصیف ہے. اخبرنی، یہ اس کا ہم عصر تھا. ابن شعار جو اس کتاب کا لکھنے والا ہے یہ ابن ابی الحدید کا ہم عصر و معاصر تھا. اس کو آپس میں ملاقات ہوئی ہے. کہتے ہیں اس نے خود مجھے بتایا کہ اس کی ولادت ہے سنہ 586 کو اس کی ولادت. اور اس نے مجھے بتایا کہ اس نے شیخ ابو البقاء النحوی کے پاس درس پڑھا ہے، پھر مصدق ابن شبیب کے الواسطی کے پاس درس پڑھا ہے. واشتغل بالفقہ، فقہ الامام الشافعی، اور اس کے بعد اس نے شافعی فقہ کی پیروی کی اور شافعی فقہ پہ اس نے اس کی تلمذ کیا ہے. وکان ابوہ یتقلد قضاء المدائن، اور اس کے والد جو تھے مدائن کے قاضی تھے. وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان، تعلیف ابن خلکان، المجلد السابع، چاپ دار صادر بیروت، تحقیق الدکتور احسان عباس. یہاں پہ اس کے ملحقات میں ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر صفحہ نمبر 322 میں وہاں پر بھی عز الدین ابن ابی الحدید کے متعلق کہتے ہیں واشتغل بالفقہ الامام الشافعی، یہ شافعی کے مقلد تھے. فوات الوفیات، تعلیف ابن شاکر الکتبی، متوفى سنہ 764، المجلد الثانی، چاپ دار صادر بیروت. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عز الدین ابن ابی الحدید، عز الدین المدائنی المعتزلی الفقیہ، یہ فقہ معتزلہ میں، فقہ شافعی میں یہ خود فقیہ مجتہد تھا. یہ معتزلی مذہب کا پیروکار ہے. وہ اور اس نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے جو 20 جلد میں ہے، ٹھیک ہے نا، 20 مجلدوں میں ہے. یہ کتاب، یہ مجلہ ہے، ایک میگزین پرانے زمانے میں چھپتا تھا عالمی جنگ اول کے زمانے میں، اس سے پہلے کے زمانے میں مصر میں چھپتا تھا، المنار. شیخ رشید رضا اس کے ایڈیٹر ہوتے تھے، اور اس میں مقالات آتے تھے شیخ محمد حسن عبدو کے اور جمال الدین افغانی کے، اس طرح لوگوں کے آتے تھے. وہ بہت ہی علمی میگزین ہوتا تھا اس زمانے میں، المنار. تو اس المنار کے جو ہے سنہ 1911 اس کے ایک شمارے میں یہ ملاحظہ فرمائیے کہ شرح نہج البلاغہ کے متعلق وہاں پہ شیخ رشید رضا کی ایک آرٹیکل ہے. اس میں وہ کہتے ہیں والمصنفون من المعتزلہ، مصنف کا تعلق فرقہ معتزلہ میں سے، وهم متفقون على ان بیعت ابی بکر بیعت شرعیت صحیحہ، اور سب معتزلہ کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ ابو بکر کی بیعت شرعی بیعت ہے. وکذا بیعت سائر الخلفاء الاربعہ، اور اسی طرح ابو بکر، عثمان، عمر اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت میں وہ شک نہیں کرتے کہ یہ سب خلافت صحیح ہیں. یہ کتاب ہے منہاج البدعۃ والالحاد، جس کا نام رکھا ہے منہاج السنۃ النبویہ لشیخ الالحاد ابن تیمیہ، جزء اول، سنہ 1986 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیں یہاں پہ صفحہ نمبر 70 میں ابن تیمیہ کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْمُعْتَزِلَةِ مَنْ يَطْعَنُ، معتزلہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، مَنْ يَطْعَنُ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان کی خلافت میں وہ طعن کرے، بلکہ وہ دفاع کرتے ہیں. وہ کتاب الامامہ جو ہے اب قاضی عبد الجبار المغنی، کتاب المغنی بہت معروف و مشہور کتاب ہے، بہت مفصل کتاب ہے عقائد میں قاضی عبد الجبار معتزلی کے. اس میں کتاب الامامہ ہے، اس کی کتنا دفاع کرتا ہے وہ ابو بکر و عمر کا، وہ تو کئی گنا بہتر دفاع کرتا ہے. جو شرح مواقف میں یا شرح مقاصد میں وہ لوگ دفاع کرتے ہیں، وہ تو المغنی میں وہ دفاع بہت بہترین کرتا ہے. وہ سب وہ معتزلہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ابو بکر، عمر اور عثمان کی خلافت پہ کوئی طعن کرے. بل ہم متفقون علی تثبیت الخلافت الثلاثہ، بلکہ معتزلہ کا اجماع ہے کہ یہ تین ابو بکر، عمر اور عثمان کی خلافت صحیح ہے. واما التفضیل، جہاں تک تفضیل کی بات ہے کہ افضل کون ہے، فائمتہم و جمہورہم
كانوا يفضلون ابا بکر و عمر. تفضیل کی جہاں تک بات ہے تو ان کی جو بڑے علماء ہیں اور جمہور اکثریت جو معتزلہ کے ہیں وہ تفضیل کرتے ہیں کس کی؟ پہلا ابو بکر ہے پھر عمر ہے. یہ دونوں افضل ہیں. کن سے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عثمان سے. نستجیر بالله. وفي متاخرهم من توقف في التفضيل. اور بعض ان میں سے یہ ہے کہ متاخرین میں سے انہوں نے توقف کیا کہ ہم کو نہیں پتا کہ افضل کون ہے. وبعضهم فضل عليا. وان میں سے بعض یعنی کچھ ایسے معتزلہ ہیں جنہوں نے تفضیل دیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام افضل ہیں لیکن خلافت ابو بکر کی صحیح ہے. جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ شخص شیعہ نہیں ہے، ابن ابی الحدید معتزلی کیا کہتا ہے؟ یہ شرح نہج البلاغہ تالیف ابن ابی الحدید جزء ثانی عشر چاپ عیسیٰ البابی الحلبی و شرکاؤہ. یہاں پہ آتے ہیں صفحہ نمبر 3. کہتا ہے والمکنہ فنال، کیونکہ اس میں ہے کیا؟ للہ بلاء فلان یا للہ بلاد فلان. یا فلانی سے کیا مراد ہے؟ عمر بن الخطاب. فلان کس کی طرف اشارہ ہے؟ عمر بن الخطاب. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے وجدت النسخة التي بخط الرضي ابي الحسن جامع نهج البلاغه وتحت فلان عمر حدثني بذلك فخار بن معد الموسوي الاودي الشاعر. کہتا ہے کہ ایک شاعر نے مجھے خبر دی ہے، فخار بن معد الموسوی، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ جو نسخہ شریف رضی کے اپنے خط کا تھا اس کے نیچے لکھا تھا فلان کے نیچے لکھا تھا عمر. تو اس لیے اس سے مراد فلانے سے مراد عمر ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے در حقیقت عمر کی تعریف کی ہے. تو پہلی بات تو یہ شیعوں پہ کوئی حجت نہیں بنتا. کیوں؟ کیونکہ یہ لکھنے والا کون ہے؟ یہ نقل کرنا یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ شیعہ کتاب ہے. ابن ابی الحدید معتزلی ہمارے نزدیک ایک نہایت ہی متعصب اور کٹر عمری ہیں. ان کی روایت ہمارے لیے حجت نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود پایا ہے. پہلی تو بات تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے خود پایا ہے. وجدت النسخہ، میں نے پایا ہے. دیکھیں وہ کہتا ہے مجھے دریافت ہوئی ہے وہ نسخہ. وجدان کس کو بولتے ہیں؟ وجدت، میں نے پایا ہے، مجھے دریافت ہوئی ہے، مجھے موصول ہوا ہے وہ نسخہ جو خط رضی میں سے تھا کہ عمر کے فلان کے نیچے لکھا تھا عمر. اور پھر کہتا ہے مجھے خبر دیا، حدثنی بھی، مجھے اس بات کی خبر دیا. تو تجھے خبر دیا ہے یا تو نے خود وہ نسخہ دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں تناقض بھی ہے کہ اس نسخہ تم نے خود دیکھا ہے یا اس نے خبر دی ہے، کیونکہ دونوں باتیں آپس میں نہیں ملتی. میں نے وہ نسخہ پایا ہے، مجھے خبر دی ہے. وحدثنی بذلک ایضا، اگر کہتا ہے کہ مجھے اسی بات پر مجھے معد بن فخار الموسوی نے خبر بھی دی ہے تو بات مانتے ہیں. اس نے اس طرح تو نہیں کہا کہ مجھے خبر بھی ملی ہے، اس یہ تو نہیں کہا کہ اور مجھے خبر بھی ملی ہے کہ فلانے نے بھی مجھے خبر دی. اس نے تو یہ نہیں کہا. اس نے کہا کہ پہلے تو یہ کہتا کہ میں نے اس نسخہ خود پایا، مجھے اس کی خبر دیا. یہ اس میں تناقض ہے، تحافظ ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کی؟ نمبر 2. نمبر 3 میرے عزیزوں، نسخہ شریف رضی کیا ہے، وہ اس کے نیچے فلان کے نیچے لکھا گیا ہے عمر. وہ کس نے لکھا ہے؟ وہ مان بھی لینا کہ چلیں فخار بن معد موسوی چلیں وہ شیعہ ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی شیعہ شاعر ہے، اس نے وہ نسخہ دیکھا ہے، آپ کو خبر دی ہے. اور آپ بھی ابن ابی الحدید آپ کو بھی مان لیں، فرض کرتے ہیں آپ سچے آدمی ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا ہمارے نزدیک تو کوئی ثقہ ہے نہیں، چلو مان لیا آپ ابن ابی الحدید سچے ہیں. تو آپ کو کہاں سے معلوم کہ وہ جو فلان کے نیچے جو عمر اور لفظ عمر ہے وہ بھی شریف رضی نے لکھا ہے؟ کتابیں انسان مرتا ہے، کتابیں بکر جاتی ہیں، لوگوں کو ملتے ہیں، کتابیں فروخت ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. کتابوں لوگوں کے ہاتھ کسی کو مل گیا، اس کے نیچے عمر لکھنا کوئی مشکل تھا؟ آپ یہ تو ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ لفظ عمر بھی خط شریف رضی کا تھا، ٹھیک ہے نا. اگر شریف رضی کا اپنا عقیدہ یہ ہوتا کہ لکھنے والا عمر ہے، اس کے لیے آسان ترین کام یہی تھا کہ جب وہ نہج البلاغہ لکھ رہا تھا، جمع کر رہا تھا نہج البلاغہ، تو نہج البلاغہ میں وہ تصریح کرتا، نہج البلاغہ میں تصریح کرتا کہ بھائی یہاں پہ ومن كلام له عليه السلام يريد به بعض اصحابه، ٹھیک ہے نا، ومن كلام له عليه السلام يريد به بعض اصحابه، یہاں پہ وہ کہتا يريد به عمر بن الخطاب، کیا کہتا يريد به عمر بن الخطاب. اس نے کہا وہ اس کو اس جملے سے مراد ان کے بعض ساتھی ہیں، اور ان کے ساتھیوں میں ایسے لوگ بہت ہیں جس پہ یہ صفات جو ہیں ان پہ منطبق ہیں کہ اس نے ٹیڑھےپن کو سیدھا کر دیا، درد کو دوا دے دی، سنت کا اقامہ کیا، شر سے بچے رہے، اللہ تعالیٰ سے تقوی کرتے رہے. بہت سارے محمد ابن ابی بکر ایسے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ عمار یاسر ایسے ہیں. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ابو ذر غفاری ایسے ہیں. اس کے اللہ آپ کا بھلا کرے سلمان فارسی ایسے ہیں. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ مالک اشتر ایسے ہیں. یہ صفات تو بہت سارے ان کے صحابی تھے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی تھے، ان پہ صادق ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بلکہ عمر کے متعلق ہمارے نزدیک تو ہمیں یقین ہے کہ اس پہ یہ صفات اس پہ منطبق نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب پہ یہ صفات منطبق نہیں ہے؟ ہم اس بات کی طرف آتے ہیں. ایک بات جس کا میں نے آپ کو وعدہ دیا شروع میں
کہ شریف رضی رحمہ اللہ کوئی شاعر کوئی محدث نہیں تھے، وہ شاعر تھے، اور انہوں نے ان کو بعض مقامات پر اگر عمری احادیث بھی ملے ہیں تو انہوں نے اپنے کتب میں اس کو شامل کیا ہے، اور انہوں نے کوئی ذمہ نہیں لیا ہے کہ وہ صرف صحیح احادیث یا شیعہ احادیث اپنے کتب میں لائیں گے، جیسے شیعہ محدثین کا رویہ ہوتا ہے اور جیسے ان کا شیعہ محدثین کا رویہ. ملاحظہ فرمائیے کتاب ہے کتاب الاصول من الکافی، الجزء الاول، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں مقدمے میں یہ جلد اول ہے کتاب کافی کی، خطبۃ الکتاب، مقدمہ ہے جناب کلینی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ. آپ سب دیکھ رہے ہیں پروگرام، کلینی کا ذکر پاک آیا ہے، تو ان کی روح کی شادی کے لیے، ان کے روح کی ثواب کے لیے ایک صلوات پر محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ کلینی کیا فرماتے ہیں؟ کلینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بھائیو، یہ وہ ان کے زمانے میں ایک نوجوان تھے، کوئی جوان تھے، انہوں نے ان سے خواہش کی تھی کہ مجھے ایسی کتاب کی ضرورت ہے، جن کے خواہش پر انہوں نے یہ کتاب کافی تعلیف فرمائی ہے. وقلت، تم نے مجھ سے کہا، تم نے ذکر کیا، انک تحب، کہ تجھے چاہیے، ان یکون عندک کتاب کاف یجمع فیہ من جمیع فنون علم الدین، کہ تیرے پاس ایسی کافی کتاب ہو کہ جو کفایت کرے، ہر لحاظ سے دینی ضروریات کی کفایت کرے، کہ جمیع علوم الدین، اصول، فروع، توحید، صفات الہی، اور معرفت ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، اور جو طہارت سے لے کر دیات تک سب اس میں موجود ہوں. ما یکتفی بہ المتعلم، کہ متعلم سے مراد کون ہے؟ علماء شیعہ، جو علماء شیعہ کے لیے کافی ہوں اور ایسی کفایت ہو. ویرجع الیہ المسترشد، اور متعلم، کیونکہ متعلم کون ہے؟ عالم متعلم ہوتا ہے، عالم حقیقی اہل بیت علیہ السلام ہے. ویرجع الیہ المسترشد، اور جو طالب علم بھی ہے اس سے رجوع کریں. ویأخذ منہ من یرید علم الدین، اور جو بھی شخص چاہے اس کتاب سے علم دین حاصل کریں اور اس پہ عمل کریں. بالآثار الصحیحہ عن الصادقین علیہم السلام، اس شرط یہ ہے کہ اس کتاب ایسی کتاب ہو کہ اس میں سب احادیث صحیح ہوں، سب احادیث صحیح ہوں. کن سے؟ صادقین علیہم السلام سے، ائمہ طاہرین علیہم السلام. والسنن القائمہ التي علیہ العمل، اور فروع کے وہ احکام کہ جس پہ شیعہ عمل کرتے ہیں، جن پہ شیعوں کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ یہ سب صحیح ہیں، جن پہ وہ عمل کرتے ہیں، ایسا کتاب ہمارے نزدیک. ٹھیک ہے نا؟ تو تم نے یہ ذکر کیا ہے مجھ سے کہ اگر ایسی کتاب ہو تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، یؤدى فرض اللہ عز وجل وسنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرائض اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر سکیں گے. اگر تو نے اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ کتاب آپ کے پاس ہو کہ اس کتاب کی ہیلپ سے اور اس کتاب کی اللہ تعالیٰ کی معونت سے اور اس کتاب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے شیعہ بھائی ہدایت پائیں گے اور اپنے دین پہ عمل کر سکیں گے اور ان کو اپنے دین کے احکام مل سکیں گے. تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا اگلے صفحے پر، وَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ وَلَهُ الْحَمْدُ تَعْلِيفَ مَا سَأَلْتَ. ٹھیک ہے نا؟ تو نے یہ خواہش کیا کہ ایسی کتابوں کے سب صحیح احادیث پہ مشتمل ہوں جو تمام شیعوں کے لیے ہر لحاظ سے، اصول سے فروع تک، ہر لحاظ سے عقیدہ سے عمل تک، ہر لحاظ سے شیعوں کے لیے کافی ہو. الحمدللہ، الحمدللہ، جو تیرے خواہش ہے وہ میسر ہو گیا، وہ کامل ہو گیا اللہ کی فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے خواہش کیا تھا کہ صحیح احادیث کی ایک کتاب لکھی ہے وہ میسر ہو گیا ہے، وہ کامل ہو چکا ہے. ضمانت لیا نا کہ سب احادیث صحیح. یہ کتاب من لا يحضره الفقیہ، تعلیف شیخنا الصدوق رحمہ اللہ، الجزء الاول، چھاپ جامعۃ المدرسین. یہاں پہ یہ خطبہ ہے، مقدمہ ہے جناب صدوق کی، صفحہ نمبر 2 میں مقدمۃ المصنف فرماتے ہیں کہ میں کہتے ہیں کہ لما ساقنی القضاء، جب قضاء الہی نے مجھے بلاد غربت میں، بلاد غربت یعنی سفر میں مجھے لے گیا، کہاں پہ لے گیا؟ وحسن لی القدر منها بارض بلخ من قصبۃ علاق، میں علاق کے گاؤں میں، بلخ کے سرزمین میں، بلخ جو ہے شمال افغانستان میں، اور علاق کا گاؤں ابھی تک وہاں ہے، وہاں پہ میں گیا تھا. جب میں وہاں پہ گیا تھا تو وہاں پہ وہاں کے عالم دین نے جو بہت ہی شریف انسان تھے، انہوں نے میری بہت پذیرائی کی اور انہوں نے مجھے بہت محبت سے نوازا ہے، اور انہوں نے مجھ سے طلب کیا کہ ایسا کتاب لکھوں لِيَكُونَ مَرْجَعَهُ وَعَلَيْهِ مُعْتَمَدُهُ وَبِهِ أَخْذُهُ وَيَشْتَرِكْ فِي أَجْرِهِ مَنْ يَنْظُرَ فِيهِ وَيَنْسَخُ وَيَعْمَلْ بِمُوَدَّعِهِ. کہ ایسے کتاب ہو کہ شیعوں کے نزدیک مرجع ہو اور شیعوں کا معتمد ہو اور شیعوں سے احکام دین حاصل کریں. ٹھیک ہے نا؟
ایسا کتاب کامل اور شافی کتاب ہو. تو میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور ترجمہ کر رہا ہوں. فَأَجَبْتُ أَدَامَ اللَّهُ تَوْفِيقَهُ إِلَى ذَلِكَ فَأَجَبْتُ. تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور میں نے ان کی جو طلب تھی اس طلب کی اجابت کی اور میں نے قبول کیا. وصنفت له هذا الكتاب بحذف الاسانيف لئلا تكثر طرقه. میں نے یہ کتاب لکھا اور اس میں نے اسانید کو حذف کیا تاکہ کیونکہ اس کے طریق بہت زیادہ ہو جاتے, کتاب بہت ضخیم بن جاتا. ولم اقصد فيه ایراد جميع ما رواه. میں دوسرے مصنفین کی طرح میں نے اس کتاب میں یہ طریقہ قصد نہیں کیا کہ ایک باب میں اس میں جتنے بھی احادیث ہیں وہ سب احادیث کو میں نقل کروں, نہیں. بل قصدت الى ایراد ما افتي به واحكم بصحته. بلکہ میں نے صرف ان احادیث کو اس کتاب میں شامل کیا ہے جن احادیث کے متعلق میرا عقیدہ ہے اور میں اس کے متعلق میرا یہی ادعا ہے کہ یہ سب صحیح ہیں. واعتقد فيه انه حجة فيه فيما بيني وبين ربي. اور میرا عقیدہ ہے کہ یہ احادیث جو میں اس کتاب میں لاتا ہوں یہ سب کے سب حجت ہیں میرے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان. وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليه المرجع. اور جتنے بھی احادیث ہیں اس کتاب میں لا يحضر الفقيه میں ان سب یہ سب احادیث کو میں نے ان کتب سے ان کتب سے جن پہ ہمارا اعتماد ہے اور جن پہ ہم عمل کرتے ہیں ان کتب میں سے میں نے استخراج کیا. تو دیکھا آپ نے کلینی نے بھی ذمہ لیا کہ میں جتنے احادیث لاتا ہوں یہ صحیح ہے. اور آثار سب صادقین علیہم السلام میں سے, اخبار سب صادقین علیہم السلام میں سے. اور شیخ الصدوق رحمہ اللہ نے بھی حکم دے دیا کہ یہ سب احادیث صحیح ہیں, میں ذمہ لیتا ہوں اور سب شیعہ کتب سے. لیکن کیا مرحوم شریف رضی کا یہی طریقہ کار ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے ان کا نہج البلاغہ, تحقیق دکتور صبحی الصالح, چاپ دار الکتب المصری. یہاں پر مقدمۃ السید شریف الرضی, سید شریف رضی کے مقدمے میں وہ اپنے مقدمے میں سے کوئی اس طرح ذمہ نہیں لیتے کہ میں سب صحیح احادیث لاؤں گا یا میں سب اس میں شیعہ احادیث لاؤں گا. نہیں, وہ کہتے ہیں وہ نہ وہ محدث تھے وہ نہ وہ سند کا کبھی ذکر کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کتاب میں وہ صرف وہ روایت لاؤں گا جو امیر المؤمنین علیہ السلام میں سے ہیں اور جس میں بلاغت اور فصاحت کے جلوے ہیں. ملاحظہ فرمائی وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں نے کتاب لکھا تھا خصائص ائمہ علیہم السلام پہ کہ اس میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کے احوال زندگی اور اس میں اخبار تھے. تو لوگوں کو بہت پسند آیا. لوگوں کو جب پسند آئی وہ کتاب تو انہوں نے مجھ سے میرے بھائیوں نے مجھ سے انہوں نے مطالبہ کیا, میرے دوستوں نے مطالبہ کیا کہ ایسا کتاب لکھوں علی مختار کلام مولانا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام, کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے چنے کلام, مختار یعنی چنا گیا, جو ان میں سے بہت ہی برجستہ کلام ہے, اس کو میں یہاں پہ جمع کر دوں. فی جمیع فنونہ, زندگی کے تمام فنون اور تمام شعبوں کے متعلق ان کے احادیث جو برجستہ ہیں جمع کروں, چاہے خطبے ہوں, چاہے لیٹرز ہوں اور چاہے موعظے ہوں. اس لیے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں عجائب بلاغت اور غرائب فصاحت ہیں اور جواہر عربیت ہیں اور ان کے کلام میں چمک ہے, ثواقب یعنی چمک ہے. تو میں نے ایسا کتاب نہج البلاغہ اسی لیے جمع کیا ہے کہ مجھ سے یہ خواہش کی گئی ہے اور میں نے یہ کتاب جمع کیا. وہ کوئی ذمہ نہیں لیتا ہے یہاں پہ صرف شیعہ حدیث لائیں گے یا مخالفین کا کوئی حدیث نہیں لائیں گے, ٹھیک ہے نا. اب اس بات کے لیے عزیزوں کہ شریف رضی رحمہ اللہ وہ احتیاط نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنے کتب میں صرف شیعہ حدیث لائیں. میں ان کی ایک اور کتاب آپ کو دکھاتا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہج البلاغہ غیر معتبر ہے. نہج البلاغہ میں کہ جو خطبے ہیں اس کے اعتبار نہیں, اکثر نہج البلاغہ نہایت ہی معتبر ہے. وہ دوسری کتب میں بھی اس کے مصادر موجود ہیں, لیکن اس چیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں سب احادیث وہ شیعہ حدیث ہیں. سب جتنے باتیں اس میں نقل ہیں وہ سب شیعہ کتب سے منقول ہیں. سمجھ میں آ رہی نا. تو اس میں کوئی ناممکن بات نہیں ہے کہ شریف رضی رحمہ اللہ کو جو ایک محدث نہیں تھے, ان کا مقصد بھی نہیں تھا کہ شیعہ حدیث کی پاسداری کریں, بلکہ وہ ایک ادیب, ایک شاعر انسان تھے. فصاحت و بلاغت کے انہوں نے کچھ جملے ان کو مل گئے, وہ مخالفین کی کتب میں سے بھی مل گئے. وہ منسوب تھا مخالفین کے نزدیک امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف, تو انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو ڈال دیا نہج البلاغہ میں. یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو. ملاحظہ فرمائیے ان کی کتاب المجازات النبویہ, تعلیف الشریف الرضی رحمہ اللہ, یہ اس کو تحقیق کیا شیخ مہدی ہوشمند نے. یہ کتاب چھپی ہے قم مقدسہ میں چھپی ہے کتاب. اس کتاب میں دیکھیے کہ محقق کتاب جو شیخ مہدی ہوشمند ہیں وہ کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے جو اس کتاب میں تحقیق کی ہے یہ منہج تحقیق الکتاب. وہ اپنے منہج بتاتے ہیں کس طرح میں نے تحقیق کی ہے. اس میں سے جو تیسرا کام میں نے انجام دیا یہ قابلت احادیث الکتاب مع المصادر الاصلیہ من کتب الخاصہ والعامہ,
کہ اس کتاب میں جتنے احادیث ہیں، اس کتاب میں 363 حدیث ہیں مجازات النبویہ، یہ بھی یعنی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو مجاز ہیں، مجاز سمجھتے ہیں نا آپ کہ ایک کلام جو لغوی معنی میں استفادہ نہ ہو وہ مجازی معنی میں استفادہ ہو، تو اس کے نمونے ہیں، ٹھیک ہے نا. 363 حدیث ہیں. تو میں نے ان احادیث کو کیا کیا ہے، میں نے ان کو کتاب کے تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ان کے مصادر سے تخریج کیا ہے. ان کے مصادر کہاں سے، احادیث سے میں نے تخریج کیا، ٹھیک ہے نا. پھر خود خطبہ دیکھیے، خود شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خطبہ شریف رضی کے اگلے صفحہ نمبر 29 میں وہ فرماتے ہیں والذی اعتمد علیہ فی استخراج ما یتضمن الغرض عنہ نحو اقصده، جو احادیث میں نے اس کتاب میں نے نقل کی ہیں اور جو میرے غرض کے لیے، جو میرے مقصد کے لیے کہ احادیث ایسے ہوں کہ جس میں ادبی جلوے ہوں، جس میں مجازات ہوں، تو میں نے ان کو کہاں سے لیا ہے؟ میں نے کتب الحدیث غریب الحدیث المعروفہ، جو غریب الحدیث میں، غریب الحدیث وہ کتب حدیث ہیں جن میں احادیث کی لغوی لحاظ سے اور ادبی لحاظ سے ان کا معائنہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے ان سے نقل کیا ہے اور مغازی کے کتب سے نقل کیا ہے، اور مسانید محدثین الصحیحہ اور صحیح مسانید محدثین سے میں نے نقل کیا، ٹھیک ہے. یہ کون کہتا ہے؟ خود شریف رضی کہتا ہے. شریف رضی کہتے ہیں کہ میں نے یہ احادیث جو میں نے نقل کیا کتاب مجازات نبویہ میں، بلے غریب الحدیث سے، مغازی سے اور مسانید صحیحہ سے نقل کیا ہے. میں نے ان سب کا اتقان کیا، میں نے سب احادیث کی تحقیق کیا ہے. بعض کو میں نے خود روایت کیا، یعنی اتقنا بعضہ روایتاً، میں نے شیوخ سے میں نے خود نقل کیا، اور بعض کی مجھے اجازت ہے. وخرجنا بعضہ تصفحا وقراءۃ، اور بعض جو ہے ہم نے کتابوں میں دیکھا ہے، کتابوں میں نے اجازت بھی نہیں ملایا، میں استاد کے پاس بھی نہیں پڑھا، لیکن ہم نے کتاب میں دیکھا، بخاری میں مثلا جو بھی کتاب ہے اس میں سے لکھا ہے. اب 363 حدیث ہیں عزیزوں، ان میں سے اکثر احادیث مخالفین کی ہیں، اور بعض میں اس میں احادیث ہے جو ہمارے مذہب کے بالکل خلاف ہیں. اب شریف رضی نے ایسا کام کیوں کیا؟ کیونکہ وہ ایک ایسے شخص تھے جو شاعر آدمی تھے، ادیب آدمی تھے. ان کو احادیث کے فن میں وہ کوئی متخصص آدمی نہیں تھے، جیسے کلینی ہے، جیسے صدوق ہیں، جیسے ابو زینب النعمانی ہے رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح تو نہیں تھے. وہ ایک شاعر آدمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے احادیث سے مل گئی. وہ اکثر احادیث جو نقل کرتے ہیں یہ مخالفین کی کتب سے نقل کرتے ہیں. 363 حدیث ہے نا. تو میں آپ کو خدمت میں ان 363 احادیث میں سے کچھ نمونے دکھاتا ہوں، اور یہ نمونے بھی میں نے رینڈم طور پہ آپ انتخاب کیے. 363 5 شروع سے، 5 وسط سے، 5 آخر سے، ٹھیک ہے نا. کہ ایسا بھی نہیں کہ میں ایسے احادیث کا انتخاب کروں کہ میں ڈھونڈ لوں کہ کون سے حدیث مثلا مل جائے مجھے، نہیں، میں رینڈمی طور پہ 5 شروع سے، 5 وسط سے، 5 آخر. اور آپ دیکھیں کہ اکثر احادیث اور باقی احادیث آپ دیکھ رہے ہیں اس کتاب میں سب کے سب یا اکثر مخالفین کے احادیث ہیں. مثلا صفحہ نمبر 30 میں شروع ہوتے ہیں پہلی حدیث، ٹھیک ہے نا. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذه مکة قد رمتكم بأفلاذ كبدها. جنگ بدر یا جنگ بدر کی بات ہے. مکے نے آپ کے سامنے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو پھینک دیا ہے. مسلمانوں سے خطاب فرمایا جنگ بدر کے موقع پر کہ مکے نے، یعنی مکہ کا جگر نہیں ہے، مکہ تو کسی کو پھینکتا بھی نہیں ہے نا. تو یہ ایک مجاز ہے کہ مکے کے جو سب سے عزیز ترین کفار کے جو سب سے گرامی ترین، جو سب سے اہم شخصیات ہیں، وہ مکے جنگ میں آئے ہیں. مکے نے آپ کی طرف پھینک دیا ہے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو. تو یہ روایت دیکھیں، اس کا مصدر کیا ہے؟ نص الدر. یہ جناب آبی، یہ شاید زیدی ہیں، کوئی زیدی مذہب کے عالم ہے. نص الدر کوئی وزیر تھے آبی، یہ ان کی کتاب ہے. بھلے تاج العروس، یہ ان کے مصادر. حدیث نمبر 2 دیکھتے ہیں. حدیث نمبر 2 میں خیبر هذا جبل يحبنا ونحبه. احد، جبل احد کی طرف، کوئی احد کی طرف دیکھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک ایسا پہاڑی ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے. اچھا، یہاں پہ اس کی مصدر دیکھیں، مصدر نمبر 7 موطا، مسند احمد، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، مجمع الزوائد، کنز العماد. یعنی مخالفین کے حدیث کو لے کے آیا. اسی کے ذیل میں ایک اور حدیث ہے، نہران مؤمنان و نہران کافران، اما المؤمنان فالنیل والفرات واما الکافران فالدجل ونہر بلخ. حاشیہ نمبر 2 النہایہ، اور یہ کافی میں بھی موجود ہے، کافی شریف میں بھی موجود ہے، یہ حدیث شیعہ کتب میں موجود، ٹھیک ہے نا. حدیث نمبر 3 المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. یہ کتاب عمالی، یہ حدیث عمالی مفید میں بھی ہے، کافی میں بھی ہے، تہذیب میں بھی ہے، خصال میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، نسائی، کنز العماد.
ٹھیک ہے نا, یہ شیعہ میں بھی ہے, مخالفین کے کتب میں بھی ہے. پانچویں حدیث علیکم بالجماعہ فإن ید اللہ علی الفسطاط. یہ حدیث حاشیہ نمبر 3 غریب الحدیث ابن قتیبہ النہایہ فی غریب الحدیث, یعنی شیعہ کتب میں نہیں. وسط میں سے ایک دو حدیث آپ کو دکھائیں, کیونکہ ہم تک گئے ہیں بھائی, سب حدیث آپ کو نہیں دکھاتے. ہم نے کہا کہ وسط سے 5 دو دکھاتے ہیں آگے جا کر. یہ وسط میں سے فإن هذا القرآن حبل اللہ المتین فیہ اقامت العدل وینابیع العلم وربیع القلوب. حاشیہ نمبر 2 سنن الترمذی سنن الدارمی. مخالفین کی حدیث ہے, ٹھیک ہے نا. صفحہ حدیث نمبر 183 والعصر 363 ہے نا, 363 کو وسط سے کاٹ دیں تو 181 بنتے ہیں, تو 182 اور 83 ہم نے آپ کو دکھایا. یہ حدیث ہے بھائی حاشیہ نمبر 3 ہے النہایہ فی غریب الحدیث سنن الترمذی سنن ابی داؤد. یہ مخالفین کی حدیث. آخر میں سے ملاحظہ فرمائی حدیث نمبر 360 حاشیہ نمبر 1 مسند احمد سنن ابن ماجہ مجمع الزوائد کنز العمال. یہ سب مخالفین کی احادیث. بہرحال عزیزو, باقی آخر میں بھی 2 احادیث آپ جتنے احادیث دیکھنا چاہیں دیکھ لیں, وہ مخالفین کی احادیث ہیں. اب یہ بات صرف شریف رضی رحمہ اللہ, کیونکہ ان کا فن نہیں ہے حدیث نقل کرنا, مخالفین کے احادیث کو لے کے آتے ہیں اور کہتے بھی کہ میں نے صحیح مسانی سے نقل کیا. بھائی یہ سب مخالفین کے حدیث آپ نے نقل کیا. بعض احادیث لے کے آتے ہیں وہ بالکل ہمارے مذہب کے خلاف ہیں, جو ہمارے نزدیک وہ جھوٹی احادیث ہیں. ملاحظہ فرمائیے اسی کتاب المجازات النبویہ میں صفحہ نمبر 354 میں 354 میں حدیث نمبر 312 ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعبد اللہ ابن زید ابن عبد ربہ. جماعت مخالفین کے نزدیک اذان کی ابتدا کیسے ہے پتہ آپ کو؟ اذان کی ابتدا وہ میں پہلے آپ کو بتاؤں. اذان کی ابتدا ان کے نزدیک یہ ہے, ہمارے نزدیک ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ اذان کی ابتدا اصل میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج میں لے کے گئے تھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, تو وہاں پر معراج پہ جانے سے پہلے ان کو حکم ہوا تھا کہ آپ پانی لے کے آئے تھے آسمان سے جبرائیل کہ آپ غسل کریں. غسل کیا تھا. پھر اس میں کیسا لباس لے کے آئے تھے کہ اس میں الف لون من نور, اس میں 1 ملین کے مختلف اقسام کے نور تھے اسی لباس میں. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنائے گئے تھے. جو نحیبت تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو عظمت تھا, جب آسمان میں گئے تو فرشتے مات و مبہوت رہ گئے تھے. ہمارے حدیث میں سمجھ میں آئے, جو پہلی آسمان پہ کے دروازے پہ گئے, دوسری آسمان کے دروازے پہ گئے, تیسری آسمان کے دروازے پہ گئے, فرشتے جو ہیں وہ ان سے دروازے چھوڑتے تھے, ان سے دروازہ نہیں کھلا جا رہا تھا. جب ہیبت دیکھتے تھے کن کی؟ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کیا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, کیا عظمت ہے. تو ہر دروازے پہ جا کے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح کہتے تھے. اور ملائکہ کو پتہ چلتا تھا کہ یہ غافل نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے یہ تو اللہ کے بندے ہیں, اللہ اس سے بھی بڑے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے بھی عظمت ہے. تو پھر آگے جا کر جب آسمان پہ گئے تھے تو وہاں پہ صف بنا تھا نماز کی, صف بنا تھا نماز کی. تو وہاں پر انبیاء آئے تھے, ملائکہ آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کی ہے, جبرائیل نے اذان اور اقامہ پڑھا ہے, ٹھیک ہے نا. اذان کی ابتدا وہاں پر ہے. پھر جب زمین پہ یہ تو شب اسراء, لیکن زمین والوں کے لیے بھی مشروع نہیں ہوا تھا. زمین والوں کے لیے شریعت میں اس کی سنت کی ابتدا کیسے ہے کہ جبرائیل لے کے آئے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بغل میں تھا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, انہوں نے عرض کیا اللہ کی جانب سے کہ یہ حکم ہے کہ اس طرح اذان پڑھایا جائے, اذان پڑھایا جائے, نماز کے اوقات کے وقت اذان دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم مبارک کھولا اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے عرض فرمایا کہ آپ نے دیکھا کہ جبرائیل آئے تھے, انہوں نے یہ کہا ہے, آپ نے سنا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں میں نے سنا. تو فرمایا کہ آپ کو اذان آتی ہے تو آپ چلے جائیں بلال کو سکھا دیجئے, بلال سے کہہ دیں کہ اس طرح اذان پڑھیں. یہ اذان کی ابتدا ہے ہمارے نزدیک, ٹھیک ہے نا. جماعت معمریہ کے نزدیک ان کے مذہب تو بہت ہی مضحک ہے کہ اذان کی ابتدا کیسے ہے. ملاحظہ فرمائیے سنن ابن ماجہ جزء اول چاپ مطبعۃ دار احیاء الکتب العربیہ تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی, یہ کتاب الاذان والسنہ, کتاب الاذان والسنۃ فیہا. صفحہ نمبر کیا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 232, ٹھیک ہے نا. حدیث نمبر 706. ان کے نزدیک یہ ہے محمد ابن عبداللہ ابن زید روایت کرتے ہیں اپنے والد زید سے, اب مجھے نہیں معلوم یہ زید ابن ارقم ہے یا زید ابن ثابت ہے, ان سے روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد ہم بالبوق وامر بالناقوس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیت کیا کہ بوق مارا جائے. بوق کس کو بولتے ہیں عزیزوں؟ بوق بولتے ہیں, یہ ہے بوق, بوق یہ یہودیوں کی بوق ہے
یہ نماز سے پہلے یہودی اس طرح کے وہ جیسے آپ کے ہندوستان میں ہندو شہنائی بجاتے ہیں نا اپنے مندروں میں شادی کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں وہ شہنائی بجاتے ہیں. تو یہودی بھی کیا مارتے ہیں اس طرح بوقیے پونگتے ہیں، اس میں پونگتے ہیں تو اس میں سے آواز نکلتی ہے. یہ ان کے نزدیک ان کی بڑی اہم چیز ہے، ان کی بات ان کے نزدیک. اور جو اللہ آپ کو بلا کرے جو ناقوس ہے وہ ایک گھنٹی ہے. یہ اس کو بولتے ہیں ناقوس عربی زبان میں، ناقوس. اور یہ ناقوس عیسائیوں کی ہے، ٹھیک ہے نا. تو حدیث دیکھیں، میں حدیث کا غلط ترجمہ نہیں کر رہا، حدیث بہت اہم ہے. میں جتنی باتیں آپ کو کہتا ہوں یہ تو میری باتوں میں آپ کے لیے بہت ہی حجت ہے اور آپ کے لیے بہت ہی سربلندی ہے، کیونکہ ہم شیعہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، ٹھیک ہے نا. ملاحظہ فرمائیے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ہم بالبوق. روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس نے جو بوق ہے وہ کیا، وہ جو شیپور ہے یہودیوں کی، اس کی انہوں نے نیت کی کہ ہم بھی یہی کرتے ہیں، یہی بجاتے ہیں جیسے ہندو شہنائی بجاتا ہے نا. ہاں عمر کو وہ دے دو، عمر بجاتا رہے نماز سے پہلے. وَأَمَرَ بِالنَّاقُوسِ، اور اسی طرح انہوں نے حکم دیا کہ میرے لیے گھنٹی بجا، میرے مسجد کے لیے اسی طرح جو عیسائیوں کا گھنٹی ہوتی ہے نا، ناقوس ہوتا ہے، بیل ہوتا ہے، بیل بنایا جائے. فَنُحِتَ، بیل بنایا بھی گیا. فَنُحِتَ، بیل اور شیپور حاصل بھی کی گئی. بیل کو ان کے لیے لوہار نے بیل بھی بنا دیا، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی ہاں وہ یہ اسی چکر میں تھے نبی جو صاحب شریعت ہے، اسی فکر میں. فَأُرِيَ عَبْدُاللَّهِ ابن زید فی المنام، ہاں وحی کسی اور کو نازل ہوئی. وحی کے اقسام ہے نا، ایک وقت منام ہے، رویا ہے، نیند آپ کو خواب نظر آتا ہے، وہ بھی وحی ہے. تو وحی کس پہ نازل ہوئی ہے؟ زید پہ، عبداللہ ابن زید پہ. اس نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ اس نے 2 سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، اس کے پاس ایک ناقوس ہے. میں نے اس سے کہا، اس سبز کپڑے والے شخص سے کہا کہ اے خدا کے بندے یہ ناقوس مجھے بھیج دو. اس نے کہا کہ کیا کرنا ہے ناقوس سے، بیل سے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا انادی بھی الصلاۃ، میں نماز کے وقت وہ گھنٹی بجا دوں گا، ٹانگ 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 تو بجا دوں گا، یا عمر کو ابو بکر کو دے دیں گے کہ بھائی تو گھنٹی بجا دے، ٹھیک ہے نا. میں نے اسے یہ کہا، قال فلا ادلک علی خیر من ذلک، اس شخص نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہے آپ کو ایک طریقہ سکھاتا ہوں. میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا اس طرح، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. پھر اس نے اذان کا طریقہ پتہ چل گیا، اس نے خواب میں دیکھا اذان کا طریقہ. فخرج عبداللہ ابن زید حتی اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو خواب سے بیدار ہو گیا، میں نے تو یہ خواب دیکھا یا رسول اللہ. فقص الخبر، اس نے وہی جو خواب تھی اپنا نقل کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے نزدیک، مخالفین کے نزدیک، ان صاحبکم قد رأى رؤیا، آپ کے دوست نے، آپ کے ساتھی نے ایک خواب دیکھا، اس پہ وحی ہوئی ہے. مجھ پہ ہونا تھا وحی، غلطی ہوگی، اللہ کو مجھ پہ وحی نازل کرنا تھا. میں نے تو حکم بھی دیا نا ناقوس بنانے کا. ناقوس جو ہار نے ناقوس بنایا بھی میرے لیے، گھنٹی وہ بھی تو ہم بجاتے تھے ادھر. ابو بکر کو ڈیوٹی دیتے تھے کہ چل ابو بکر، وہ تو مشکل کام نہیں ہے نا، گھنٹی بجاتے رہے فجر کے وقت، دوپہر کے وقت عمر کی ڈیوٹی ہوتی. لیکن یہ کیا کرے کہ اس کو خواب نظر آیا. فخرج مع بلال الى المسجد فلقها عليها، اب جاؤ بلال کی طرف، مسجد کو جاؤ اور بلال کو یہ سنا دے. وَلْيُنَادِ بِلَالٌ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، کیونکہ بلال کی جو آواز ہے وہ آپ سے زیادہ گرجدار ہے، وہ دور تک پہنچ جاتی ہے، اس کی کھینچ ہے، آپ کی آواز کی کھینچ نہیں ہے، آپ کی آواز دور تک رسائی نہیں ہے. وہ یہ بلال کو سکھا دے، بلال سکھا دے گا، ٹھیک ہے نا. یا بعد کے بہت سارے کتب میں، یہ مختلف کتب میں اذان کی ابتدا یہی ہے. بعض نے کہا کہ یہ خواب عمر کو بھی اس سے پہلے نظر آیا تھا، ٹھیک ہے. اچھا وقت آپ کا نہ لیں، یہ کتاب المجازات النبویہ لشریف الرضی. اچھا شریف رضی صفحہ نمبر 354 میں حدیث نمبر 312 میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن زید ابن عبد الربیع الانصاری کو جب اس نے خواب اذان میں دیکھا تو اس سے فرمایا القه علی بلال فانه اندى منك صوتا وهذا القول مجاز. انہوں نے کہا کہ اس کو بلال کو سکھا دو کیونکہ اس کی آواز میں کھینچ ہے. اب اس میں وہ ادبی لحاظ ہے کہ اندھا صوتا. اچھا اس پہ بحث کی اس نے، حالانکہ یہ شیعہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارے مذہب کے خلاف ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس کی تکذیب کی ہے، اس کی تکذیب کی، ہمارے نزدیک یہ حدیث جھوٹی ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ کتاب ہے الفروع من الکافی، چھاپ ہے دار الکتب الاسلامیہ جزء ثالث. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے
صفحہ نمبر 302 کتاب الصلاۃ باب بدء الاذان، اذان کی ابتدا اور اقامت کی ابتدا اور ان کی فضل و ثواب۔ اچھا، حضرت قرآن ناطق امام باقر علوم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پہ گئے تھے فبلغ البیت المعمور وحضرت الصلاۃ، بیت معمور چوتھے آسمان پہ مسجد ہے، بڑا مسجد ہے، وہی مسجد اقصی جو ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، مسجد اقصی جو ہے بیت معمور ہے چوتھے آسمان میں، اس کی احادیث بہت ہیں۔ اچھا، جو وہاں پہ آسمان میں چوتھے آسمان میں بیت معمور میں وہاں پہ جو بالکل کعبہ کے محاذات میں ہے، وہاں پہ وقت نماز آیا، فاذن جبرائیل واقام، جبرائیل نے اذان اور اقامہ دیا ہے، فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصف الملائکۃ والنبیون خلف حبیب الہ العالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام نے صف بنایا، کن کے امامت میں؟ حضرت امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الملائکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو معراج ہے، معراج تو کئی بار ہوا ہے، معراج کی ابتدا مکہ میں ہوا ہے، معراج کی ابتدا مکہ شریفہ میں ہوا ہے، مکہ مکرمہ میں ہوا ہے یہ، اور اذان جو لوگوں میں حکم اذان ہوا ہے یہ مدینہ کی بات ہے، ظاہراً میں کہہ رہا ہوں کہ مدینہ کی بات ہے، ویسے ہو سکتا ہے مکے میں بھی ہو، لیکن لگتا ہے یہ آثار سے روایت سے کہ یہ مکے کی مدینہ کی بات ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے ابھی مکے کی بات ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مکے میں اذان ہوتی۔ اچھا، یہاں پہ ابھی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، لما حبت جبرائیل علیہ السلام بالاذان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کان رأسه فی حجر علی علیہ السلام، جب اہل زمین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اذان کے ابتدا ہوئی ہے تو جبرائیل علیہ السلام حکم لے کے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور سر مبارک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغوش امیر المؤمنین علیہ السلام میں تھے، تو جبرائیل نے وہاں پہ اذان دیا تھا اور اقامہ دیا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوئے تو انہوں نے کہا یا علی سمعت، فرمایا کہ اے میرے بھائی، یا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہما وآلہما، کیا آپ نے سنا کہ جبرائیل نے کیا حکم دیا ہے؟ قال نعم، فرمایا کہ جی ہاں۔ قال حفظ، آپ کو یاد ہے؟ قال نعم، فرمایا کہ ہاں۔ قال ادعو بلالا فعلمه، فرمایا کہ بلال کو بلا دو اور بلال کو سکھاؤ۔ فدعا علی علیہ السلام بلالا فعلمه، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے بلال کو بلایا اور بلال کو سکھایا۔ یہ کتاب ہے جعفریات، یہ حضرت امام کاظم علیہ السلام کے پوتے کی کتاب ہے، امام صادق علیہ السلام کے بہت سارے روایات ہیں اس میں سے، اس لیے جعفریات کہتے ہیں اس کو۔ صفحہ نمبر 87 میں حدیث نمبر 236 روایت کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی سے، وہ اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علی بن الحسین سلام اللہ علیہ سے، وہ روایت کرتے ہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے۔ کسی نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا اذان کے متعلق، وما یقول الناس، اور جو عام مسلمین کا عقیدہ ہے کہ یہ عبداللہ ابن زید کو خواب میں نظر آیا، ٹھیک ہے نا، اس کو خواب میں نظر آیا، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا الوحی ینزل علی نبیکم وتزعمون انه اخذ الاذان عن عبداللہ ابن زید، کہ فرمایا کہ کیا بیوقوفی ہے، کیا حماقت ہے، کیا مصیبت ہے کہ پیغمبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وحی کس پہ اتر آتی ہے؟ ہاں، وحی کس پہ نظر اتر آتی ہے؟ ہاں، وحی عمر پہ یا عبداللہ ابن زید پہ، وہ خواب میں نظر آتا ہے ان کو اذان۔ وحی کس پہ اتر آتی ہے؟ وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور خواب جو ہے اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے اذان سیکھا ہے یہ، ہاں، عبداللہ ابن زید سے، عمر بن الخطاب سے۔ بل سمعت ابی علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور میں نے اپنے والد امیر المؤمنین علیہ السلام سے سنا کہ احبط اللہ ملکا حین عرج برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہوئی تھی تو وہاں پہ ایک فرشتے نے اذان دیا تھا، اقامہ پڑھا تھا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اذان اقامہ اسی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس روایت کئی ایک ہے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل نے اذان و اقامہ دیا ہو اور ایک دفعہ کسی دوسرے فرشتے نے اذان و اقامت دی ہو، کیونکہ ہمارے مذہب میں معراج جو ہے کئی دفعہ واقع ہوا ہے، معراج ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، معراج مکرر واقع ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عرش پہ گئے ہیں، یہ ایک دفعہ بات نہیں ہے، ہمارے مذہب میں مکرر واقع ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے اس دونوں حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ ایک میں جبرائیل نے پڑھا ہو، ایک دوسرے میں کسی اور ملک نے پڑھا ہو۔ بعض روایات میں کہ جبرائیل نے اذان پڑھا ہے اور میکائیل نے اقامہ پڑھا ہے، یہ بھی میں نے دیکھا ہے، اب جو مجھے یاد پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں صریح دیکھا آپ نے کہ ایک کذب ہے ہمارے مذہب میں کہ اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن زید سے سیکھا ہو۔ یہ کتاب ہے عزیزو، کتاب
تفسیر العیاشی رحمہ اللہ جزء اول چاپ مؤسسۃ البعثہ بقم المقدسہ. یہاں پہ دیکھیں صفحہ نمبر 285 میں حدیث نمبر 534 میں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ذکر ہوا اذان کی کہ اذان کی ابتدا کیسی ہے. تو کسی نے کہا کہ ان رجلا من الانصار رأى في منامه الاذان فقصه على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ اذان کی ابتدا یہ ہے کہ کسی انصاری نے اپنے خواب میں دیکھا, پھر اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا ہے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ یعلمہ بلالا کہ وہ تو جا کے بلال کو بھی سکھا دے اذان کیسے پڑھایا جائے. ٹھیک ہے. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام کذبوا, امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ سب کذب ہے. جبرائیل نے لے کے آیا حکم اذان, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور سے نہیں سنا ہے. اچھا, تو یہ دیکھا آپ نے کہ وہ حدیث جو ہمارے نزدیک جو بالکل جھوٹی ہے, شریف رضی اپنی کتاب میں لے کے آتے ہیں, کتاب کون سی کتاب ہے, مجازات النبویہ میں, کہ یہ احادیث ہم نے اجازت بھی ملا ہے, مسانید صحیحہ سے روایت کرتے ہیں, اور اس کی کوئی سند بھی ذکر نہیں کرتے ہے نا, مدرک بھی ذکر نہیں کرتے وہ اپنی احادیث کا. تو اس لیے عزیزوں کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح بات نہیں ہے کہ اگر کہ شریف رضی نے کوئی حدیث اپنی کتاب میں نقل کیا ہو, چاہے نہج البلاغہ ہو, چاہے کوئی دوسری کتاب ہو, وہ حتماً شیعہ حدیث ہے, کیونکہ وہ محدث نہیں تھے, وہ شاعر آدمی تھے, وہ ایک اور منظر سے احادیث کی طرف دیکھتے تھے کہ اس میں کوئی بلاغت والی بات ہو. وہ حدیث جو ہمارے نزدیک صحیح بھی نہیں ہے اور بلکہ وہ اس کی کذب ہے, وہ حدیث وہ انہوں نے بھی صحیح حدیث کے طور پر اپنی کتاب میں شامل کیا ہے. دیکھا نا آپ نے, للہ بلاء فلان کی طرف کتاب نہج البلاغہ, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 350 خطبہ نمبر 228 للہ بلاء فلان, للہ بلاء فلان, اس روایت کے متعلق کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ عمر کے متعلق ہے. اگر ہم مان لیں نا اس کی سند تو ہے نہیں, ٹھیک ہے نا, شیعہ حدیث میں تو اس کی کوئی شاہد ہے نہیں, کوئی شاہد ہے نہیں. جو شہود انہوں نے شہود لے کے آئے ہیں مخالفین کے کتب سے کہ عمر کے مرنے پر کسی نے ندبہ کیا ہے اس طرح, وہ تو مخالفین کے کتب سے ہیں, اور وہ بھی مغیرہ ابن شعبہ سے مروی ہیں جو ایک نہایت ہی فاسق شخص ہے ہمارے نزدیک. وہ اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں. اس کے زنا کا واقعہ بصرے میں ایک زناکار آدمی تھا, وہ تو بہت مشہور ہے, سب نے روایت کیا, ٹھیک ہے, وہ آئے گا انشاءاللہ اس کے زنا کا واقعہ آئندہ, کہ اس نے کس طرح ایک صحابی کی بیوی کے ساتھ اور وہ ایک صحابیہ کے ساتھ ام جمیل ہلالی کے ساتھ اس نے جو ہے نستجیر باللہ اپنا منہ کالا. پھر عمر نے اس کو کیسے بچایا, عمر نے کیسے دھمکی دے کر اور اس کو بچایا ہے, کیونکہ اس کا گورنر تھا, اس کی دوستی تھی اس سے, وہ اپنے ایک پارٹی تھا نا, ایک ہی پارٹی تھے وہ لوگ, غاصبین خلافت کی جو تولہ ہے اس کو بچایا. تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہمارے پاس. اور جو تم کہتے ہو کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا ہے کہ وہ شریف رضی کے نسخے میں فلان کے نیچے عمر لکھا تھا, وہ بھی ہمارے نزدیک کوئی معتبر نہیں ہے جس وجوہ کے ساتھ ہم نے ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر مان بھی لیں کہ یہ تو ہمارے نزدیک یہ جو شواہد جماعت مخالفین نے ذکر کیے ہیں تو یہ ثابت نہیں کرتی کہ یہ شیعہ حدیث. اب رہا بات کہ یہ شیعہ کتاب میں موجود ہے, جی ہاں نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب ہے, اس کتاب میں موجود ہے, لیکن اس کا مؤلف جو ہے شریف رضی ہے. شریف رضی وہ احادیث جمع کرنے میں محتاط نہیں تھے, نہ سند ذکر کرتے ہیں, نہ مصدر ذکر کرتے ہیں, اور روایات کو لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بعض جگہوں پہ اگر انہوں نے مخالفین کی کوئی حدیث شامل بھی کیا ہو اپنی کتاب میں, اس میں کوئی بعد نہیں ہے, اس میں کوئی عجب نہیں ہے. ان کے اس کی دلیل کیا ہے, اس کی دلیل دوسری کتاب ہے مجازات نبویہ, جو میں نے آپ کو دکھایا, آپ کے نزدیک پیش کیا, ٹھیک ہے نا. اب مان بھی لیں کہ یہ شیعہ حدیث ہے, اس ساری نزاع کو چھوڑ دیں. یرید به بعض اصحابہ, یرید به بعض من کلام له علیہ السلام, یرید به بعض اصحابہ, ان کے اپنے ساتھیوں کے متعلق بات کر رہے ہیں. بھائی ان کے کوئی ساتھی ہے, ابو ذر رہا ہوگا, سلمان ہوا ہوگا, محمد ابن ابی بکر رہا ہوگا, مالک اشتر رہا ہوگا, الا ماشاءاللہ عمار یاسر ہوا ہوگا, مقداد ہوا ہوگا, الا ماشاءاللہ ان کے صحابی تھے جو مخلص تھے, جو بہت, یہ سب صفات ان میں ہیں, صفات ان میں ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کے متعلق کہا ہوگا. کہاں سے تم کہتے ہو کہ عمر کے متعلق, عمر جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو ہمارے نزدیک عزیزو عمر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں ہر لحاظ سے ساقط ہے. اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں ہمارے نزدیک, صحیح اسانید کے ساتھ, بہترین اسانید کے ساتھ موجود ہے, کہ نہ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کے بلکہ پورے اہل بیت علیہ السلام کا اجماع ہے کہ اس شخص کا اسلام سے کوئی نصیب ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. اب کیونکہ میں 1 گھنٹہ 40 منٹ بات کر چکا ہوں, میں چاہتا تھا کہ میں شیعہ حدیث کو ذکر کروں جن میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عقیدے کا اظہار فرماتے ہیں عمر کے متعلق, اور کوئی ایسی اس میں بات نہیں ہے جو سنیوں کو مزہ آئے, اس میں پسند آئے. لیکن میں وہ حدیث زیادہ ہیں, ان کی تعداد بھی بہت ہے, ان میں تفصیل بھی بہت ہے,
الفاظ بھی بہت شدید ہیں، ان میں اگر میں ان کو چڑھنا شروع کرتا ہوں تو کئی گھنٹے لگیں گے، اس کو میں نہیں چڑھتا، بس مخالفین کی کتاب سے آپ کا ذکر کرتا ہوں، مخالفین کی کتاب سے۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، صفحہ نمبر 885، کتاب الجہاد والسیر والمغازی، صفحہ نمبر 885، باب حکم الفیء، حدیث نمبر 1757، ٹھیک ہے نا؟ اس حدیث کے میں آگے جا کر، حدیث کافی مشہور معروف ہے، اس حدیث کے متعلق ہماری باتیں بہت ہیں، کبھی ہم تحقیق کریں اس حدیث کے متعلق 1-2 گھنٹے کی بات کرنی ہے ہم نے، اس کے مختلف کتب میں مختلف الفاظ ہیں، تو وہ اس حدیث کے متعلق بات بہت ہیں اور سب شیعوں کے مفاد میں ہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں ہے۔ عمر کہتا ہے، یہ عمر کے الفاظ ہیں، فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ابو بکر نے کہا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولی ہوں، فجئتما، تو تم عباس اور تم علی سلام اللہ علیہ یہاں پہ آئے، تطلب میراثک من ابن اخیک، عباس تو جو ہے اپنے بھتیجے سے اپنا میراث مانگتا تھا، ویطلب هذا میراث امراته من ابیہا، اور یہ جو تھے یہ میراث طلب کر رہے تھے، اب عمر سے میراث طلب کر رہے تھے اپنی وائف کا، ان کے والد سے، یعنی ان کا وائف کون ہے؟ زہرا سلام اللہ علیہ، وائف کے والد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال ابو بکر نے یہ جواب دیا، ما نورث ما ترکنا صدقہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہم تم میں ہمارے میراث ہوتی نہیں ہے، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے۔ فرأیتما، بس اسی وقت جو ہی ابو بکر نے کہا تم دونوں کا یہی رائے تھا، تم دونوں کا یہی عقیدہ تھا، تم دونوں کا یہی یقین تھا، کیا کہ ابو بکر کیا کاذب ہے، وہ یہ جھوٹا آدمی جو ہی اس نے یہ حدیث نقل کیا نا، فا کس لیے ہوتا ہے؟ تفریح کے لیے ہوتا ہے، فا یہ لفظ فرأیتما، فا تفریح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہے، ما قبل ما بعد کے لیے دلیل ہے، یعنی ما قبل کیا ہے اس کا؟ ما قبل یہ ہے کہ ابو بکر نے کہا ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما نورث ما ترکنا صدقہ، یہ جو ہے یہ جملہ ابو بکر کا یہ قول کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے ما نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے، یہ ما بعد کے لیے، اس جملے کے لیے دلیل ہے، وہ ما بعد جملہ کیا؟ رأیتما، تم دونوں کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ آدمی جھوٹا ہے، ابو بکر کو تم نے، بس تمہارا فوراً یہی عقیدہ بنا، یہ آدمی تو ہے ہی جھوٹا، یہ آدمی ہے ہی جھوٹا، اچھا صرف جھوٹا نہیں، آثمن، یہ گناہگار بھی ہے، غادر بھی ہے، یہ غدار ہے، غادر یعنی غدر سے، غدار ہے، خائن ہے، بھائی خیانت کرنے والا، ایسا جھوٹا آدمی، ایسا جھوٹا بے شرم آدمی، جھوٹا آدمی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کے بیٹی کا حق مانگنے آیا، تو نے فوراً جھوٹی حدیث بنا دی، کتنا ذلیل، کتنا لعنتی، تو یہ میرے الفاظ نہیں، یہ عمر کے الفاظ ہیں، کاذب، غادر، آثم، خائن، یہ جو شخص ایسا بھی ہو نا، دوسرے الفاظ میں آپ کو ترجمہ کریں نا کہ موقعیت دیکھیں اس وقت کی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری وائف کا میراث دے دو ان کے والد سے، کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتے، فرأیتما کاذبا، تو تمہارا فوراً یہ عقیدہ بنا کہ یہ آدمی ہے جھوٹا، یہ آدمی ہے بڑا پکا گناہگار بھی، کیسا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی، ٹھیک ہے نا، غدار، خائن، مال رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غداری کرنے والا، خیانت کرنے والا، چور، ٹھیک ہے نا، واللہ یعلم، لیکن اللہ جانتا ہے کہ انہ لصادق بار راشد تابع للحق، لیکن تمہارا تو یہ عقیدہ تھا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر بڑا سچا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، راشد تھا، سچے راستے پہ تھا، حق کا پیروکار تھا۔ ثم توفی ابو بکر، پھر ابو بکر مر گیا، وانا ولی رسول اللہ وولی ابی بکر صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو بکر کا ولی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں۔ کون کہتا رہا ہے؟ یہ عمر۔ فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا، اور تم دونوں کا یہی اب بھی یہی عقیدہ ہے، میرے متعلق بھی یہی عقیدہ، عمر کہہ رہا ہے کہ تم مجھے جھوٹے، اور بھائی یہ کوئی شیعوں کی کتاب نہیں ہے، جماعت عمریہ یہ شیعوں کی کتاب، یہ مسلم ہے، مسلم اصح الکتاب، ہاں کہتے ہیں کہ اصح الکتب بعد القرآن، صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد کیا ہے؟ ایک بخاری ایک مسلم ہے، بخاری قرآن کی بائی ہے نستجیر بل، اور مسلم قرآن کی بہن ہے، صحیح ترین کتاب میں ہے۔ تو تمہارا عقیدہ ہے میرے متعلق بھی کہ میں کاذب ہوں، میں ایک تو جھوٹا ہوں، گناہگار ہوں، غدار ہوں، خائن ہوں، میرے متعلق بھی یہ عقیدہ ہے تم دونوں کا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہاں پہ کیا کہا؟ روایت دیکھیں کیا کہا کہ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوگی، ہماری یہ عقیدہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، انہوں نے تکذیب نہیں کیا۔ اگر عمر جھوٹ کہہ رہا ہے، عمر جھوٹ کہہ رہا ہے، تو اس کو جھوٹ ایسے بڑا جھوٹ بولنے کے ابو بکر کے متعلق، عباس کے متعلق، امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق، اپنے متعلق کہنے کی ضرورت کیا ہے؟
وہ اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ سچ کہہ رہا ہے, وہ سچ کہہ رہا ہے کہ واقعا ان کا عقیدہ یہی تھا, ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو پھر اس کی خلافت باطل ہے, ایک جھوٹا آدمی ہے نا, ایک جھوٹا آدمی ہے, خلافت باطل ہے. اگر سچ کہہ رہا ہے تو پھر بھی اس کی خلافت باطل ہے, کیونکہ علی مع الحق والحق مع علی, علی مع القرآن والقرآن مع علی. امیر المؤمنین علیہ السلام قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوئے ہیں. اگر وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے نزدیک کاذب, آثم, غادر, خائن ہیں تو قرآن کے نزدیک بھی کاذب, آثم, غادر, خائن ہے.